نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جز نمبر 13 وما ابریو سورہ یوسف کا کنٹینیوشن ہے۔ وما ابریو نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا ڈکلیریشن کیا ہے یوسف علیہ السلام نے۔ کیا فرماتے ہیں آپ پیغمبر ہونے کے بعد؟ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی نفس کی پاکیزگی کا بیان نہیں کرتا۔ پچھلی آیات میں یہ تھا کہ کیونکہ انہوں نے اس وجہ سے عزیز مصر کی بیوی اور تمام عورتوں کا قصہ راجا کے سامنے پیش کیا تاکہ وہ اس بات سے کلیئر آؤٹ ہو جائیں کہ انہوں نے کسی بھی طرح کی کوئی خیانت نہیں کی، وہ پاک باز تھے ہمیشہ سے اور ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا۔ تو اس الزام کو ہٹانے کے بعد وہ وہاں سے جیل سے آزاد ہونا چاہتے تھے، اس سے پہلے نہیں، کیونکہ اگر وہ آزاد ہو جاتے تب بھی انہیں خائن سمجھا جاتا، تو ان کی وہ رسپیکٹ نہیں ہوتی جو اب ہوتی۔ اسی لیے وہ اب فرماتے ہیں کہ کوئی نفس ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکیزہ ہو بالکل اور وہ کوئی گناہ نہیں کرتا ہو، گناہوں پہ مائل نہ ہوتا ہو۔ یہ خود انہوں نے نبیوں کے اعتراف کیا، لیکن اس کے آگے کیا فرماتے ہیں کہ بے شک نفس تو برائی پر ہی ابھارتا ہے۔ نفس ہمیشہ انسان کو برائی کے لیے ہی اکساتا ہے، غلط کام کرنے کے لیے ہی اکساتا ہے، چاہے وہ کسی پیغمبر کا نفس ہو چاہے کسی عام انسان کا نفس ہو۔ لیکن یہ کہ پروردگار ہی اپنا رحم کرے، جس پر اس کے پروردگار کا رحم ہوا صرف وہی ان ڈسٹریکشن سے، ان ڈیزائر سے بچ سکتا ہے۔ اور پروردگار کے رحم کی بہت ساری صورتیں ہیں، جیسے ہم نے پیچھے بھی ڈسکس کی تھی۔ آپ کا توکل، آپ کا تقوی بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، عقیدہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، تبھی آپ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس پائیں گے۔ آپ غلط کام کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ آخرت میں مجھے اس کا جواب دینا ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ اس چیز سے جس پہ مجھے یہ عورتیں بلا رہی ہیں، اگر میں کوئی غلط کام کر بیٹھوں اس سے بہت بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں، کیونکہ آخرت میں جہنم سے کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے دنیا میں کسی انسان کو اس کے لیے سزا ہی کیوں نہ کاٹنا پڑے، وہ بہت بہتر ہے اس سے کہ انسان آخرت میں سزا پائے۔ یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ جس پہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے وہ ہر گناہ سے بچ جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے پاس خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ اب اللہ نے انہیں ایسی عزت دی کہ بادشاہ نے انہیں اپنا خاص بنانا چاہا۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے یہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ بات چیت کرنے کے بعد ان کی بات چیت کا انداز کیسا ہوگا، انہوں نے کس طرح بات کی ہوگی، ان کی پاکیزگی کا رعب کہ اتنے سالوں وہ اپنے آپ کو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی جیل میں رکھا انہوں نے، تو کس طرح کی ان کی عزت اس بادشاہ کے دل میں آئی ہوگی کہ اس نے انہیں آزاد کرتے ہی اپنے یہاں عزت والا مقام عطا کر دیا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی انسان صبر کرتا ہے کسی بھی مصائب و آلام پہ، اس کو پتا ہے کہ یہ پریشانی ہے لیکن مجھے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، چاہے وہ ڈیوریشن آپ کو جیل میں کاٹ کے ہو، چاہے آپ کو ایوب علیہ السلام کی طرح اپنی باڈی میں پینز دے کے یا بیماری کو محسوس کر کے ہوں، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ دیتے ہیں، اس کا بدل دیتے ہیں، تو وہ ساری دنیا دیکھتی ہے پھر کس قدر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتے ہیں۔ یوسف نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ کیونکہ ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ اس وجہ سے کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا کہ کس طرح سے آپ فیصلہ لے سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ ان کو اس پرابلم سے نکالیں گے لوگوں کو، تو یہ ٹرکس بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دی تھی۔ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہیں، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ وہی یوسف علیہ السلام تھے جو ایز اے غلام مصر میں آئے تھے، اور اب اللہ تعالیٰ نے انہیں پورے ملک کا قبضہ دے دیا، جس بھی ایریا میں چاہیں رہیں سہیں۔ ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ اس لائن کو سمجھیے، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو احسان کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے ڈیزائرز پہ کنٹرول رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کرتے، اسے اس سے بڑھ کر نوازتے ہیں۔ یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ یوسف کے بھائی آئے
اور یوسف کے پاس گئے۔ اب جب یہ وقت تھا، قحط سالی چل رہی تھی، تو پورے ایریا میں، مصر میں سب لوگ جو تھے، کیونکہ ان لوگوں نے تدبیر کر لی تھی اللہ کے حکم سے، یوسف علیہ السلام نے جو ہے خزانے کا جو غلہ تھا اس کو سٹور کرنے کا طریقہ اللہ سے سیکھ لیا تھا۔ آس پاس کے ایریاز جو بھی قحط کے شکار تھے، ان لوگوں کے پاس تو اس طرح کی کوئی وہ نہیں تھی، کسی طرح کا آئیڈیا نہیں تھا، نہ ان کے پاس کوئی سٹور ہاؤس تھا۔ تو وہ لوگ جہاں پہ ان کے یوسف علیہ السلام کے قبیلہ آباد تھا، جہاں پہ ان کے فادر اور ان کے بھائی رہا کرتے تھے، وہ ایریا بھی قحط سے دو چار ہوا۔ تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان کے بھائی، ان کو پتا چلتا ہے کہ فلاں ایریا میں، مصر میں جو ہے، وہاں کے عزیز لوگوں کو اناج دے رہے ہیں ان کے پیسوں کے بدلے یا کسی بھی طرح کے جائیداد کے بدلے، تو وہ وہاں پر آ جاتے ہیں تاکہ ان کے گھر والوں کے لیے بھی وہ تھوڑا سا اناج لے جا سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان تک پہنچا دیا۔ تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا، یعنی یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے لیکن بھائی نہیں پہچانے، کیونکہ ان کے حساب سے تو وہ قافلے کے ساتھ چلے گیا تھا، اور اس کے علاوہ وہ اس مقام پر کیسے ہو سکتا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ جس کو آپ مارنے والے تھے یا جس کو آپ نے بیچا تھا ایز اے غلام، وہ اس وقت عزیز مصر بن کے بیٹھا ہوگا، وہ بھی مصر، ایسی ریاست، ایسی حکومت جہاں پہ جو سمجھ لیجیے آپ کے اس وقت کے ایریاز میں سب سے زیادہ ویل ایجوکیٹڈ کلچرڈ لوگ تھے۔ تو وہاں پر جا کے اور اس پوزیشن کو پانا ایک ایسے انسان کے لیے بالکل ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جب انہیں ان کا اسباب مہیا کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ان لوگوں کو غلہ دے دیا جاتا ہے تو باتوں باتوں میں پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایک اور بھائی بھی ہے، اور آلریڈی یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرا ایک سگا بھائی بھی ہے، وہ نہیں آیا۔ تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ آپ اگلی بار بھائی کو بھی لائیے گا جو آپ کے باپ سے ہے۔ وہ ڈائریکٹ تو نہیں بول سکتے تھے کہ میرے بھائی کو لانا، تو انہوں نے اس طرح سے بولا کہ جو تمہارے باپ سے ایک اور بھائی ہے اس کو بھی آپ لانا، کہ تم یہ نہیں دیکھتے کہ میں تمہیں ناپ تول پوری دیتا ہوں، تو تمہیں ایک غلہ اور مل جائے گا، اور میں نے تمہاری بہترین مہمان نوازی بھی کی، کیونکہ انہوں نے ان کی میزبانی بھی کی تھی اپنے بھائیوں کی۔ ان کے اندر ایک محبت تھی، انسان کو اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے ایک محبت رہتی ہے، اور بینگا نبی ان کا دل اور زیادہ نرم تھا، حالانکہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ تو اس کے بعد کیا رہتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں بس اگر تم اسے لے کر پاس نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ تول بھی نہ ملے گا، مگر تم میرے قریب بھی نہ بھٹکنا۔ کیا فرما رہے ہیں وہ کہ اگر تم اپنے بھائی کو نہیں لائے تو تمہیں اس کا تو کیا، تمہارے حصے کا بھی نہیں ملے گا، کیونکہ ان کے مائنڈ میں ایک پلان تھا، ان کو اب ان کی حقیقت سامنے رکھنی تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے بولا کہ اگر تم آؤ گے تو بھائی کو بھی لانا، اگر بھائی نہیں آیا تو تمہیں بھی نہیں ملے گا۔ ایک طرح سے وارننگ دے دی تاکہ بھائی کو اگلے سال یا نیکسٹ ٹائم جب انہیں غلے کی ضرورت پڑے گی وہ ساتھ لے کر آئیں۔ انہوں نے کہا اچھا ہم اس کے باپ کو اس کے بارے میں پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے۔ یہ پھسلانے کی بات کیوں تھی؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام جو تھے، ان کے بھائی، جو ان کے بھائی تھے، ان کے سگے بھائی، تو ان کے فادر یعقوب علیہ السلام ان کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے کھو جانے کے بعد وہ ان سے اپنی ساری اٹیچمنٹ انہوں نے جوڑ لی تھی، تو اس لیے وہ ان کو اپنے سے الگ نہیں کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بھائی ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کر دیں، اسی لیے وہ کبھی ان کو جانے نہیں دیتے تھے اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ تو انہوں نے بولا کہ ہم ان کو، اپنے باپ کو پھسلائیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ بھیج دے کسی بھی طرح سے کہ اگلی بار ورنہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا۔ اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کے بوریوں میں رکھ دو، یعنی جو پیسے انہوں نے دیے تھے وہ انہی کی بوریوں میں واپس رکھ دو، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگلی بار ان کو آنے کے لیے پیسے بھی مل جائیں گے، ہو سکتا ہے پیسے نہ ہو تو نہ آئیں، پھر نہ میرے بھائی کو لائیں گے نہ آگے پلان ایگزیکیوٹ ہو پائے گا۔ جب وہ لوٹ کر آئے اپنے اہل و عیال میں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے یہ کہ پھر لوٹ آئیں گے۔ جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ ہم سے تو غلے کا ناپ روک لیا گیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں، ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے اب کہا گیا ہے کہ اگلی بار ہم تم کو نہیں دیں گے، اگر آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجیں گے تو اب بھول جائیے کہ آپ کو کوئی اناج ملے گا، جتنا ہے اسی میں ہی ہمیں پورا سال قحط کا گزارنا پڑے گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا قحط کے 7 سال تھے ان کے خواب کی تعبیر کے اکارڈنگ۔ پھر کیا ہوتا ہے، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، کیونکہ ان کے بھائی کو لے جاتے ٹائم بھی انہوں نے بہت قسمیں کھائی تھی اور کہا تھا کہ ہم بڑی جماعت ہیں، حفاظت کریں گے، تب بھی انہوں نے اپنے بھائی کی حفاظت نہیں کی تھی، ان کو نقصان پہنچایا تھا۔ اسی لیے انہوں نے بولا کہ مجھے یہی ڈاؤٹ ہے کہ تم اس بار بھی یہی کچھ کام کرو گے، بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. انسان کسی کی حفاظت نہیں کر سکتے چاہے وہ کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو. جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹایا گیا تھا. گھر آ کے انہوں نے اپنا غلہ کھولا تو ان کو سارے پیسے مل گئے. کہنے لگے "اے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے تو یہ ہمارا سارا سرمایہ بھی ہمارے پاس واپس لوٹ آیا ہے، ہم اپنے خاندانوں کو رسد لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ زیادہ لائیں گے، یہ ناپ تو بہت آسان ہے". پھر انہوں نے تھوڑی سی کوشش کی کہ دیکھیے ہمارے پاس اب پیسے بھی آ گئے ہیں، اب تو ہم دوبارہ جا سکتے ہیں اور زیادہ سامان لا سکتے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے کہا "میں تو اسے ہرگز ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے". انہوں نے بولا کہ تمہیں اللہ کی قسم کھانی ہوگی اس کے بعد ہی میں تمہیں بھیجوں گا، ورنہ میں اپنے بیٹے کو ساتھ نہیں بھیجوں گا. اس ایک صورت کے یعنی سوائے اس بات کے کہ تم سب کو ہی گرفتار کر لیا جائے. اگر ایسا ہو گیا کہ بائی چانس آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کہ آپ سب کو پکڑ لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ واپس آئیں گے. لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے کہ تم اپنے بھائی کو نقصان پہنچاؤ. جب انہوں نے پکا قول قرار دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے، کہ واقعی انہوں نے قسم کھائی کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے اور ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے کہا "اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا". یعنی الگ الگ دروازوں سے جانے کے لیے کہا کیونکہ ان کے 11 بیٹے تھے بنی اسرائیل. 12ویں بنیامین جو ان کے ساتھ جا رہے تھے وہ ماشاء اللہ اللہ کی طرف سے ایسا تھا کہ سب قد و قامت میں بھی اور شکل و صورت میں بھی بالکل ممتاز تھے، لوگوں سے الگ ہی نظر آتے تھے. ان کی ہاٹ کاٹ ایسی تھی، ان کی فزیک اس طرح کی تھی. تو ایک ساتھ جب وہ اکٹھے ہوتے تھے تو حسد کی نظر کا ڈر تھا. اسی لیے ان کے باپ نے یہ تدبیر اختیار کی کیونکہ آپ کو پتا ہے صحیح حدیث میں بھی اس بار اس کا ذکر ہے کہ نظر کا لگ جانا حق ہے، انسان کو نظر ہلاک کر دیتی ہے. اسی لیے نظر بد سے بچنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے دعائیں جو دم ہیں جو سنت سے ثابت ہیں وہ ضرور پڑھنی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہی ہے سورہ فلق اور سورہ ناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں پہ بھی پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. تو اسی لیے ایک طریقہ تھا یہ کہ آپ لوگوں کے سامنے زیادہ شو آف نہ کریں، اپنی چیزوں کو زیادہ نہ دکھائیں. اگر آپ اچھے سے ریڈی ہوئے ہیں تو اپنے اسٹیٹس پہ ڈال رہے ہیں اور جگہ جگہ ڈال رہے ہیں تو اس سے نظر لگ جانے کا ڈر ہے. یا آپ ایسا کوئی فوٹو اپنی فیملی کا شیئر کر رہے ہیں اور آپ نہیں جانتے آپ کے اسٹیٹس میں آپ کے کانٹیکٹس میں کتنے ہی لوگ ہیں جو اس چیز سے محروم ہیں. تو اسی لیے کوشش یہ کریں کہ کوئی ایسی چیز نہ لگائیں جس سے کسی انسان کے اندر حسرت پیدا ہو، اس کا دل دکھے، تو آپ اس سب کے ذمہ دار ہوں گے. ٹھیک ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھیں. پھر انسان بعد میں یہ پریشان ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ ٹربلز ہو رہی ہیں اور ہمیں یہ خوشی نہیں مل رہی یا جو بھی پرابلمس آپ کی لائف میں آتی ہیں. آپ نے خود ہی موقع دیا لوگوں کو نظر بد لگانے کا، تو لوگوں کو موقع نہ دیں. جو خوشی اللہ نے آپ کو دی ہے وہ اپنی فیملی میں بانٹیں، آپس میں رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. اس کو دنیا کے سامنے دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کو پتہ ہی ہے آج کل کا ٹائم کس طرح کا ہے کہ ہر انسان نفسی نفسی پر ہی آمادہ ہے، تو وہ آپ کو دیکھ کے خوش ہونے سے زیادہ کیا پتا وہ حسد کی نظر سے آپ کو دیکھ رہا ہے، حسرت کی نظر سے آپ کو دیکھ رہا ہے. اسی لیے ان چیزوں کو دھیان سے سمجھیں اور تھوڑے سے وقت کی لذت کے لیے لوگوں میں لائکس پانے کے لیے اپنی لائف کو داؤ پہ نہ لگائیں. آگے دیکھیے آگے کی آیت ہے "میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے". یعنی جو نصیب میں ہے وہ تو آپ کو پہنچ کے رہے گا، لیکن آپ اپنی طرف سے اپنے اوپر کوئی ایسی چیز نہ ڈالیں جس کی وجہ سے آپ مصیبت میں پھنس جائیں. اور ہر انسان کو اللہ کی ذات پر ہی توکل کرنا چاہیے. جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا ایسے ہی گئے تو کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی تھی وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے. یعنی اللہ نے تو ان کی نصیب میں لکھا تھا کہ وہ لوگ پہچان لیے جائیں گے اور یوسف علیہ السلام انہیں اپنے پاس بلا لیں گے چاہے وہ الگ الگ دروازوں سے ہی کیوں نہ جائیں، کیونکہ یہ سب ڈیسٹینی میں تھا. مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جسے اس نے پورا کر لیا. یعنی تدبیر اختیار کرنا ہمارے بس میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہمیں کرنی چاہیے. لیکن اس کے بعد کچھ بھی ہوتا ہے تو پھر اللہ پہ توکل کریں کہ جو ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا. بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا. اب جب یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے 12 بھائی پہنچتے ہیں تو 11 بھائیوں کو انہوں نے دور اور اپنے
اپنے بھائی کو، جو ان کے سگے بھائی تھے بنیامین، ان کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا، ان کو پھر اشاروں میں سمجھایا، بتایا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، بس یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا کچھ رنج نہ کرو، یعنی جو انہوں نے کیا اس پہ تم غم زدہ نہ ہونا، میں تمہارا بھائی ہوں۔ سالوں سے وہ اپنے بھائی کی تلاش میں تھے، اب اللہ نے ان کو اپنے بھائی سے ملا دیا۔ پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی کا پیالہ رکھ دیا۔ اب یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا ارادہ تھا کہ اپنے بھائی کو وہیں روک لیں، اس طرح سے کیا ہوگا، ان کے باقی کے بھائی جو ہیں، جب یہی واقعہ دہرایا جائے گا، جیسے کہ وہ پہلے اپنے بیٹے کو یعنی یوسف علیہ السلام کو کھو کر آئے تھے، انہیں نقصان پہنچا کر آئے تھے، اسی طرح اس بار انہیں بنیامین کا نقصان ہوا۔ جب وہ واپس جائیں گے تو ان کے باپ ان سے بہت زیادہ ناراض ہوں گے، اور زیادہ ان کا دل ٹوٹے گا۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ پہ مجبور ہو جائیں، کیونکہ آپ کو آیت یاد ہوگی نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے اس طرح کرو، یوسف کو قتل کر دو، باپ سے دور لے جاؤ، پھر تم توبہ کر لینا۔ تو اس کے بعد ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملی۔ گنہگار یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہر کام غلط کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہمیں توبہ کی توفیق مل جائے گی، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے، لیکن آپ نہیں جانتے ایسے ارادے کے ساتھ ہی آپ گناہ کر رہے ہیں تو آپ کو کیا اللہ توبہ کی توفیق دے گا؟ کیا آپ اس بات کی گارنٹی رکھتے ہیں کہ توبہ اتنا آسان ہے کہ انسان غلط کرتا جائے اور پھر اس کی توبہ قبول ہو جائے؟ تو ان کو سالوں سے توبہ کی توفیق ہی نہیں ملی، اور وہ ایسی لعنتی زندگی ہی گزار رہے تھے۔ یہی ٹریٹس ان کی پوری اولادوں میں چلتا آیا کہ وہ بھی انبیاء کو قتل کرتے رہے، جیسے ہم نے بنی اسرائیل کی ہسٹری میں پڑھا کہ ان کے انبیاء کس کس طرح انہوں نے ان کو ستایا کہ جب وہ اللہ کی طرف سے آتے تھے۔ تو یہی چیز ہے، آپ دیکھیے کہ جو پیرنٹس کے اندر ٹریٹس ہوتے ہیں، جو ان کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں، جو بھی آپ کے اندر غالب کوالٹیز ہوں گی وہی آپ کی اولاد میں آئیں گی، چاہے آپ خود غلط کام کریں اور آپ چاہیں کہ آپ کے بچے بالکل ہی متقی اور اللہ والے نکلیں، تو یہ بہت ہی ناممکن ہے، کیونکہ اولاد وہی کرتی ہے جو وہ اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتی ہے۔ تو آپ چاہے بتائیں نہ بتائیں، انڈائریکٹلی آپ اپنے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں اپنے عمل سے۔ اسی لیے بہت زیادہ سوچیں اس چیز کو کہ کبھی ان کے سامنے بھی اسپیشلی، یا آپ اپنی پرسنالٹی ہی ایسی بنائیں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اٹھیں، خود کوشش کریں اس چیز کی، ورنہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ خود غلط کرتا جائے اور وہ چاہے کہ اس نے فصل بھی نہیں بوئی اور وہ چاہے کہ وہ اچھے سے اچھا پھل درخت اور یہ کھیت اس کے کاٹے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ ان کے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنے کا ایک پلان بنایا کہ ان کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا، ناپنے کا پیالہ ایک رکھ دیا، جس سے یہ ہو کہ وہ چور ثابت ہوں اور چور کو پھر سزا ملے۔ تو انہوں نے اپنے سگے بھائی کے سامان میں ہی وہ پانی کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا، جب وہ لوگ جانے لگے تو پیچھے سے سپاہی آئے اور انہوں نے بولا کہ اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو، یعنی ہمارا ایک سامان غائب ہے اور وہ ہمیں مل نہیں رہا، تو تم نے چوری کی ہے۔ انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ کیا تمہاری کوئی چیز کھو گئی ہے؟ جواب دیا کہ شاہی پیمانہ گم ہے، جو اسے لے کر آئے گا اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں، جو اسے ڈھونڈ کے لائے گا، جو واپس دے گا اس چیز کو، اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو ہم آپ کو ایک اونٹ کا غلہ اور زیادہ دیں گے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بنی اسرائیل۔ اور نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے تو؟ یعنی انہوں نے بولا ان کے بھائیوں نے کہ ہم تو صرف غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، ہمارا ارادہ چوری کا نہیں تھا۔ اور پھر وہ پوچھتے ہیں سپاہی کہ اگر آپ چور ثابت ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کیا سزا ملے گی؟ آپ کے شہر میں کیا سزا دی جاتی ہے اس طرح؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے سامان میں سے وہی چیز ملتی ہے، چوری کا سامان ملتا ہے، وہی انسان اس کا بدلہ ہوتا ہے۔ ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ یعنی چور جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے اسی شخص میں جس کے پاس کا مال اس نے چرایا ہے اس کو سپرد کر دیا جاتا ہے، جس کی اس نے چوری کی ہوتی ہے۔ اور یہ یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں ان کی شریعت میں یہی سزا پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں میں یہی سزا پوچھی کہ کیا اس طرح سے سزا دی جاتی ہے تمہارے یہاں؟ پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاش شروع کی، اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے پہلے باقی سب کا سامان دیکھا، پھر اپنے بھائی کا سامان دیکھا، پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا، ان کے بھائی سے، ان کے بھائی جو بنیامین تھے ان کے پاس سے وہ نکل آیا۔ ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی، تو یہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی۔ اس طرح سے انہوں نے اس چوری کے سامان کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا اور ان کو سزا کا مستحق قرار دیا، تاکہ وہ ان کو اپنے پاس روک لیں۔
इस बादशाह के कानून की रो से तो वो अपने भाई को ना ले सकता था। मिस्र का कानून ये नहीं था, मिस्र का कानून डिफरेंट था, तो वो अपने भाई को नहीं रोक सकते थे। किसी एक भी तरह से अगर वो किसी और वे में अपने भाई को रोकना चाहते अपने पास, तो उनके भाइयों को शक हो जाता बाकी भाइयों को। तो इसीलिए कोई भी इस तरह का वे नहीं था। उसके बाद क्या होता है कि ये अल्लाह को मंजूर था ये जिस तरह ये हुआ। हम जिसकी चाहे दर्जे बुलंद कर दें, हर इल्म वाले के ऊपर फौकियत रखने वाला दूसरा इल्म वाला मौजूद है। जिसके पास भी जितना इल्म होता है, उसको याद रखना चाहिए कि उससे ज्यादा इल्म किसी और के पास भी है। जो भी इसलिए इंसान समझ बूझ रखता है, वो कभी ये ना समझे कि मैंने सब कुछ सीख लिया या मुझे तुमसे ज्यादा आता है, मुझे सबसे ज्यादा आता है। क्योंकि उसके ऊपर एक इल्म वाला हमेशा होगा। कोई भी इल्म वाला हो सकता है, मे भी कोई इंसान हो। जैसे कि आपको याद होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जब उन्होंने अपने इल्म का इजहार किया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मेरे फला बंदे को तुमसे ज्यादा इल्म है, उनसे जाके मिलो। तो जो सूरह कहफ में इस वाक़े का आपको मिलेगा जिक्र कि अल्लाह ताला ने अपने बंदे के पास उनको भेजा। चाहे उनका नाम उसमें मेंशन नहीं है कुरान की आयत में, लेकिन हदीस से वो पता चलता है वो खिज़र अलैहिस्सलाम थे। इसी तरह यहाँ पे भी अल्लाह ताला ये बात फरमाता है। और अगर हम इसको आम कॉन्टेक्स्ट में लें, तो इसका मतलब क्या है कि जितना भी इल्म हमारे पास है, हमसे ज्यादा इल्म हमेशा अल्लाह को रहेगा। फिर आगे देखिए, उन्होंने कहा कि अगर इसने चोरी की तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसका भाई भी पहले चोरी कर चुका है। उन्होंने अपना पूरा अंदर का बोझ निकाल दिया कि देखो, अगर ये चोर है तो इसका भाई भी इससे पहले चोरी कर चुका है। उनके एरिया में जो भी कोई वाकया इस तरह का हुआ होगा जिसपे उन पे इल्जाम लगाया गया होगा, तो उन्होंने उस उनके भाई के ऊपर भी वो इल्जाम लगा दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत हर्ट हुआ ये सुन के। उन्होंने इस बात को अपने दिल में ही रख लिया और उनके सामने बिल्कुल जाहिर नहीं किया। तो इससे ये भी पता चलता है कि बहुत सारे लोगों की बात हमारा दिल दुखा सकती है। ज़रूरी नहीं है आप हमेशा पलट के जवाब दें या उनके सामने रो दें या चिल्लाएं। कुछ भी ऐसा एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अंबिया की सिफत ये रही है कि वो ऐसी बातों को बर्दाश्त किया करते थे, क्योंकि वो जानते हैं उनका क्या मर्तबा है। कोई और नहीं जानता अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उनका क्या मर्तबा है। और सामने वाला अगर कोई बुरा भला कह रहा है, तो जिस इंसान का जैसा इल्म, जिस इंसान की जैसी खुद की पर्सनैलिटी, वैसे ही उसे लोग नज़र आते हैं। तो आप क्या करिए, अपना दिल मत खराब करिए, अपनी जबान मत गंदी कीजिए, अपने ईमान को या फिर किसी भी तरह से इफेक्ट मत डालिए। आपको पता है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो आप उस बात को पी जाइए। ठीक है। कहा कि तुम तो बदतर जगह में हो और जो तुम बयान करते हो उसे अल्लाह ही खूब जानता है। उन्होंने अपने दिल में इस बात को तसल्ली दी अपने आप को कि अल्लाह ताला खूब जानता है जो तुमने ये गलत बात कही है। अल्लाह ताला को सब पता है। मुझे तुम्हारे सामने अपनी सच्चाई का प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की बुराई की। यूसुफ अलैहिस्सलाम तो वहीं मौजूद थे, नहीं वो अपनी ये बात को क्लियर कर सकते थे। लेकिन इस तरह से ये हुआ कि उनको वो बात सुनने को मिली तो उन्हें तकलीफ पहुंची। उन्होंने कहा कि ए अजीज मिस्र, यानी वो अजीज मिस्र कौन है? यूसुफ अलैहिस्सलाम। इसके वालिद बहुत बड़ी उम्र के बिल्कुल बूढ़े शख्स हैं। अब वो अपने भाई को रोकने के लिए तदबीर कर रहे हैं कि अपने भाई को यानी बिन्यामीन को वापस ले जाएं, क्योंकि उन्होंने कस्में खाई थी कि हम वापस लेकर आएंगे। आप इसके बदले हम में से किसी को ले लीजिए, हम देखते हैं कि आप बड़े नेक नफीस हैं, यानी आप बिन्यामीन को आजाद कर दीजिए, हम में से किसी भाई को रोक लीजिए अपना गुलाम बना के। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि हमने जिसके पास अपनी चीज पाई है, इसके सिवा दूसरों की गिरफ्तारी करने से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। यानी हमें जिसको पकड़ा है, जो चोर है, उसके अलावा हम किसी और को सजा दें, ये तो बहुत गलत बात करी। इस तरह तो हम नाइंसाफी करने वाले हो जाएंगे। जब ये उससे मायूस हो गए, जब भाई बिल्कुल मायूस हो गए कि नहीं वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और वो अपने भाई को लेके चले गए यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो तन्हाई में बैठकर उन्होंने मशवरा किया। उनमें से जो सबसे बड़ा था, जो सबसे बड़े भाई थे उनमें से, उन्होंने क्या किया? उनके भाई ने ये बोला कि तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह की कसम लेकर पुख्ता वादा लिया था। यानी उन्होंने ये कहा कि अब आपस में जब वो डिस्कस कर रहे थे कि तुम्हारे भाई ने अल्लाह ताला के हुजूर हम सब ने बैठ के अपने बाप के सामने वादा लिया था कि हम अपने भाई को सेफली लाएंगे, तो इससे पहले हम यही गलती यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कर चुके हैं। बस मैं तो इस सरजमीन से नहीं जाऊंगा। उनके उनके बड़े भाई ने बोला कि मैं तो इस सरजमीन से नहीं निकलने वाला, यानी मैं यहीं रहूंगा जब तक कि मैं अपने भाई को ना ले जाऊं, और जब तक के वालिद खुद मुझे इजाज़त ना दे। उनको इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई और उनको ये लगा कि अगर हम वापस जाएंगे तो हम किस तरह से अपने वालिद का सामना करेंगे। जब तक कोई रास्ता नहीं निकलता, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, और अल्लाह ही बेहतरीन फैसला करने वाला है।
تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے۔ جا کے پورا قصہ سنا دینا یعقوب علیہ السلام کو کہ ہمارے بھائی نے چوری کی ہے اور اس طرح ان کو روک لیا گیا ہے۔ ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے، ہم ان کو نہیں بچا پائے، جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا۔ پھر آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لے جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں، یعنی یہ سارا واقعہ دیکھ لیجیے۔ اگر آپ کو ہم پہ یقین نہ ہو کہ ہم نے ہی بنیامین کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، تو جو ہمارے ساتھ باقی قافلے والے گئے تھے اس کنعان ایریا کے جہاں پہ وہ رہا کرتے تھے، تو قافلے والے بھی بتائیں گے کہ وہ چور ثابت ہوئے تھے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، پس اب صبر ہی بہتر ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے، وہی علم و حکمت والا ہے۔ انہوں نے پھر یہی چیز کہی، دیکھیے، فصبر جمیل، کہ میں خوبصورت صبر کروں گا، اچھا صبر کروں گا۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کے بیچ میں چرچے کرتا پھروں کہ دیکھو میں صبر کر رہا ہوں، میں صبر کر رہا ہوں۔ وہ اللہ سے مدد مانگتے اور صبر کرتے، کیونکہ وہ کر ہی کیا سکتے تھے، کس طرح بچاتے، اور وہ اپنے بیٹوں کی بات پہ صرف صبر کر سکتے تھے، اور ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کو ملا دے گا، یوسف علیہ السلام کو، بنیامین کو، اور ان کے بڑے بیٹے کو بھی۔ پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف۔ پھر ان کو یوسف علیہ السلام کی یاد تازہ ہو گئی اور وہ ان کی یاد میں رونے لگے۔ ان کی آنکھیں بوجھ رنج و غم کی سفید ہو چکی تھیں، رو رو کے ان کی آنکھیں اب سفید ہو گئی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ بیٹوں نے کہا، واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہی ہو جائیں، یعنی آپ روتے ہی رہیں گے کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، کہ میں اپنی ہر تکلیف، ہر پریشانی کا اظہار صرف اللہ کے سامنے کرتا ہوں۔ مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئیے۔ اتنا بڑا ان کو صدمہ لگا، ان کو اپنے پرانے بیٹے کی بھی اور نئے بیٹے کی بھی، دونوں کی، مطلب جو ابھی نئے نئے ان سے جدا ہوئے ہیں، ساری یادیں تازہ ہو گئیں، تو وہ نہایت ہی غم زدہ تھے۔ اور اس عمر میں، جبکہ ان کی عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی، اس ایج میں اگر کسی انسان کو صدمہ پہنچتا ہے، تو ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان بالکل ہی اپنا ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھتے ہیں، بالکل ہی ہوش و حواس میں نہیں رہتے۔ پر یعقوب علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نبی تھے، صبر سے کام لیا، انہوں نے اللہ سے دعا کی اور پھر تدبیر بھی اختیار کری کہ بیٹو جاؤ تلاش کرو، دیکھو کہ تمہیں وہ مل جائیں گے، تمہیں وہ سب کے سب مل جائیں گے، اور اللہ کی رحمت سے امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ ملا دے گا۔ اور جو کافر ہوتے ہیں، ناشکرے ہوتے ہیں، وہی امید نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ اب ہمارے ساتھ کچھ ہو بھی سکتا ہے، یہ سب ختم ہو گیا۔ اسی لیے اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہمیشہ اللہ کی ذات سے پر امید رہیں۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے۔ پھر وہ دوبارہ واپس جاتے ہیں ان کے پاس کہ ہم سب بہت بڑی مصیبت میں ہیں، ہم حقیر پونجی لائے ہیں۔ ان کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا تھا، تو جتنا ان کے پاس تھوڑا بہت مال تھا وہی لے کر آئے، جو کہ پورا ناکافی تھا، ان کو غلہ بھی چاہیے تھا۔ بس آپ ہمیں پورے غلے کا ناپ دیجیے اور ہم پر خیرات کیجیے، ہم آپ کو زیادہ پیسے نہیں دے سکتے، لیکن ہمیں آپ سے غلہ چاہیے، تو آپ ہمیں غلہ دے دیجیے پلیز، اور ہمارے پاس جتنا مال ہے اتنا ہی لے لیجیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یوسف نے کہا کہ جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا؟ یعنی اب ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو آپ نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا۔ وہ ٹائم تھا کہ ان کی حقیقت کو ریویل کیا جاتا سب کے سامنے۔ انہوں نے کہا، کیا واقعی تو ہی یوسف ہے؟ تو وہ حیران ہو گئے کہ ان کو کیسے پتا، تو وہ سوال کرتے ہیں، کیا یوسف تم ہی ہو؟ جواب دیا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے، اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو یوسف علیہ السلام کی جو پوری داستان ہے، اس میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے یعقوب علیہ السلام کا صبر، یوسف علیہ السلام کا کنویں پہ صبر، یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کے ظلم پہ صبر، پھر اس کے بعد غلام ہونے پہ صبر۔ انہوں نے کہیں پہ بھی اس طرح کی اللہ سے شکایت نہیں کی کہ میں تو نبی ہوں، مجھے غلام کیوں بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کتنے سال غلامی کی زندگی جی ہوگی، آپ یہ سوچیں کہ جب وہ بڑی عمر کو پہنچے ہیں، اللہ نے انہیں سمجھ دی ہے، پھر ان کے ساتھ وہ واقعہ ہوا کہ جس میں انہی کی عزت پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے غلط کیا ہے۔ انہوں نے وہاں صبر کیا، پھر انہوں نے جیل میں صبر کیا کہ بنا غلطی کے سزا کاٹی، سالوں جیل میں رہے، وہاں ان کا صبر تھا۔ اس کے بعد بھائیوں کا ان کے سامنے آنا اور پھر ان کے بارے میں غلط غلط بات بولنا۔ تو آپ یہ دیکھیں گے جو بندے صبر کرتے ہیں، پرہیزگاری کرتے ہیں، یہ نہیں کہ صبر کا دامن بھی چھوڑ دیں اور بالکل ہی
گناہوں پر اتر جائیں کہ ہمارے ساتھ اس دنیا میں سب سے زیادہ برا ہو رہا ہے، تو ہمیں پوری چھوٹ ہے لوگوں کو برا بھلا کہنے کی، بد دعائیں دینے کی، غلط طریقے اختیار کرنے کی، کیونکہ کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی اللہ پہ بھروسہ کر کے صبر کیا، یوسف علیہ السلام نے بھی کیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں پورا ملک ان کی حکومت میں دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی۔ ان کے بھائیوں نے اب ایڈمٹ کیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر برتری دی تھی، یہ بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ انہوں نے اب ریپینٹ کر لیا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ اب انسان کے بڑے ہونے کی علامت دیکھیے کہ طاقتور کون ہوتا ہے؟ طاقتور وہ انسان ہوتا ہے جو قوت ہوتے ہوئے بھی، پاور ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو معاف کر دے۔ وہ چاہے تو بڑی سے بڑی سزا اپنے بھائیوں کو دے سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے ان کی قتل کا ارادہ کیا۔ کوئی آپ کو یا مجھے دیکھیں قتل کرنا چاہے تو کیا ہم اسے معاف بھی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس سے بات بھی کریں گے؟ اگر ہمیں موقع ملے گا تو سب سے پہلے ہم اسے سزا دیں گے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیتے ہیں فوراً، خواہ وہ اس ٹائم پہ پورے اختیار میں تھے۔ تو انہوں نے معاف کیا اور انہوں نے بولا کہ میری طرف سے تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ بھی تمہیں بخشے۔ یعنی صرف معاف نہیں کیا، ان کے لیے توبہ استغفار بھی کر رہے ہیں کہ اللہ بھی تمہیں بخشے، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ سے تمہارے لیے۔ تو اس طرح کے اخلاق ہوتے ہیں انبیاء کے، اور اللہ تعالیٰ یہی اخلاق انبیاء کو دے کے بھیجتے ہیں تاکہ ان کے بندے بھی یہی چیز سیکھیں اور عمل کریں۔ ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ بولیں کہ یہ تو انبیاء تھے اور اعلیٰ ظرف تھے اور ہماری اتنی پہنچ نہیں، ہمارا اتنا ایمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو رول ماڈل بناتا ہی اس لیے ہے تاکہ تمام انسانیت ایسا کر سکتی ہے اور کرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے بڑے سے بڑے گناہ میں، تو ہم لوگوں کو کیوں معاف نہیں کرتے؟ کیوں ہم اپنے دل میں اپنی ساری خرابیاں رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ نہیں اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا؟ تو جب تک ہم اسے 10 گالیاں نہ سنا دیں، اس کو لوگوں کے بیچ میں بدنام نہ کر دیں، تب تک ہمیں چین نہیں ملتا۔ تو اسی لیے انبیاء کی صفت اپنائیے، درگزر سے کام لیجیے، اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑیے۔ اگر آپ کو یقین ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو اس عمر میں ان کا بیٹا لوٹایا، پلس اتنی بڑی سلطنت ان کو ملی، بنا صبر کے یہ سب نہیں مل سکتا۔ انسان کو جلد باز نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے فوراً ہی ریوارڈ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے، ہمیں ملنا ہے ملے گا، ہمیں قیامت میں ملنا ہے اس دن ملے گا، ہماری نسل کو ملنا ہے انہیں ملے گا، لیکن اللہ پہ یقین اور اللہ پہ ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ میرا یہ کرتا تم لے جاؤ۔ اب وہ اپنا کرتا دیتے ہیں اپنے فادر کے پاس لے جانے کے لیے، اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں اور آ جائیں، اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آئیں۔ یعنی ان کے والد صاحب جن کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئی تھی، اللہ کے حکم سے یہ کرتا یوسف علیہ السلام کا جب ان کی آنکھوں پہ رکھا گیا تو ان کی آنکھیں واپس لوٹ آئیں۔ تو یہ سب اللہ کے حکم سے ہی ہوا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ پورا خاندان، سارا قبیلہ لے کے جتنی بھی فیملی ہے آپ کی، ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کو یہیں پہ بسا دیں گے زمین پہ، زمین جو مصر کی تھی۔ جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا، یعنی اب وہ لوگ جب واپس آ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو ان کے والد کیا کہتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے اللہ کی طرف سے کیا خوشخبری مل رہی ہے، یا ان کو خوشبو آنے لگی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اب ان کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی، جبکہ یوسف علیہ السلام مصر میں ہی ہیں اور ان کا صرف کرتا وہاں سے چلا ہے۔ کہ تم مجھے سٹھیایا ہوا قرار نہ دو، کہ تم یہ نہ بولو کہ دیکھو بڑھاپے میں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کی انہیں خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے واللہ آپ اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں۔ گھر والے کہنے لگے کہ آپ تو اسی طرح کی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے یقین نہیں کیا۔ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے۔ کہا کیا میں تم سے نہیں کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یعنی مجھے وہ ساری باتوں کا علم ہے جو تمہیں نہیں پتا۔ انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں رہتے ہی، اس سے پہلے کہ وقت ان کا ختم ہوتا، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور توبہ کی، اور اپنے والد سے بھی کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے توبہ کریے کہ ہم بہت بڑے قصوروار تھے۔ کہا اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا۔ انہوں نے فوراً ہی اس ٹائم دعا کرنے کے بجائے کون سا ٹائم سلیکٹ کیا؟ تہجد کا وقت، سحری کا وقت، کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص ٹائم دیتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے حدیث میں بھی پڑھا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں، تو اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت کے لیے دعا کو اپنے اٹھا کے رکھا۔ وہ بہت بڑا بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی۔ انہوں نے وہیں پر تختے پر عزت کے ساتھ ان کو بٹھایا جہاں پر وہ تھرون پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ اور اپنے تخت پر
सॉरी अपने तख्त पर अपने माँ बाप को बिठाया और सब उसके सामने सजदे में गिर गए। यानी जब उन्होंने अपने माँ बाप को तख्ते पर बिठा लिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां खड़े थे, उस वक्त में उनके ख्वाब की ताबीर पूरी हुई। सब लोगों ने उनके सामने, यानी उनके 11 भाइयों ने, और सूरज और चांद जो थे वो उनकी मदर और उनके फादर थे, उन्होंने वहां पे उनके सामने सजदा किया। और ये सजदा जो था एक्चुअली अदब और ताजीम के तौर पर था। उस वक्त की शरीयतों में ये चीजें अलाउड थी, और अब हमें क्लियर पता है कि हमारा अब ताजीमी सजदा भी हराम है। इस वक्त जो उम्मत मोहम्मदिया को शरीयत मिली है, उनकी शरीयत में ताजीमी सजदा अलाउड था, तो उन्होंने सजदा ताजीमी किया। इस तरह अल्लाह ताला ने उनके ख्वाब की ताबीर पूरी की। तब वो बोलते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम कि अब्बा जी, ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है, मेरे रब ने उसे सच्चा कर दिखाया। सालों के बाद वो ख्वाब पूरा हुआ, लेकिन उनके सालों के सब्र और इंतजार के बाद अल्लाह ताला ने उसे उनके रिवॉर्ड के बदले में उन्हें दिया। उसने मेरे साथ बड़ा एहसान किया जबकि मुझे जेल खाने से निकाला। अब आप ये देखिए कि जितने भी लाइफ में ट्रबल्स हुए थे, शिकायत तो दूर की बात है, उन्होंने इस चीज को किस तरह पॉजिटिव नजरिए से देखा कि अल्लाह ताला ने मुझ पे एहसान किया कि मुझे जेल से निकाला। वो ये भी कह सकते थे कि अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा आजमाया, मुझे जेल में डलवा दिया, लेकिन ये वो क्या कहते हैं, हाइट्स देखिए पॉजिटिविटी की, कि अल्लाह से इतनी अच्छी उम्मीदें लगाई हुई हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे जेल से निकाला। और उसके अलावा आप लोगों को सहरा से ले आया। ये नहीं कहा कि आप लोगों ने मेरे पे कितना जुल्म किया, मुझे मारने की कोशिश की, अब देखो जिल्लत के साथ आप सर झुकाए हुए मेरे सामने हो, मेरे सामने सजदे में हो, कोई बड़ाई वाले अल्फाज नहीं, बिल्कुल हम्बल थे। उसके बाद ये कहते हैं कि अल्लाह ने आपको मेरे पास भेजा, और इस इख्तिलाफ के बाद जो शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में डाल दिया था, यानी मेरे भाइयों की गलती नहीं थी, शैतान ने उन्हें बहका दिया था। मेरा रब जो चाहे उसके लिए बेहतरीन तदबीर करने वाला है, और वो बहुत इल्म और हिकमत वाला है। ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे मुल्क अता फरमाया और तूने मुझे ख्वाब की ताबीर सिखलाई। अब वो अल्लाह की शुक्रगुजारी कर रहे हैं कि जो नेमतें आपको मिलती हैं, आप अल्लाह का फौरन शुक्र अदा करें, चाहे आप जहाँ पे भी हो, जिस भी वक्त आपको उस नेमत का एहसास होने लगे। ऐ आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा वली है और मेरा कारसाज है। तू मुझे इस्लाम की हालत में फौत कर और नेकों में मिला दे। यानी हमें अपनी मौत की भी दुआ अगर अल्लाह से करनी होती है इस तरह से कि अल्लाह ताला हमें नेक लोगों के साथ ही मौत दीजिएगा। ऐसा ना हो कि हम गलत एनवायरनमेंट में गलत लोगों के साथ हों, तो मौत के वक्त हमारा क्या अंजाम हो, या कोई कलमाए कुफ्र हमारी जबान से ना निकल जाए, हम कोई गलत काम करते हुए ना मर जाएं। इसीलिए पूरी जिंदगी आप नेक लोगों के साथ गुजारने की भी अल्लाह से दुआ करिए, ताकि आपकी मौत भी नेक लोगों के साथ ही आए। और ये अंबिया जो खुद सबसे ज्यादा नेक थे अपने दौर में लोगों में, वो ये दुआ कर रहे हैं, तो हम लोग तो हर हाल में हमें ये दुआ करनी ही चाहिए। और ये दुआ आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अपनी दुआओं में ये दुआ ऐड कर सकते हैं। फातिरस समावाति वल अर्ज अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़नी मुस्लिमम व अलहिकनी बिस्सालिहीन। ये गैब की खबरों में से है जिसकी हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं। अब अल्लाह ताला अपने नबी से बात करते हैं कि ये गैब की खबरें थी, आप इसके बारे में अवेयर थे ही नहीं, आप उनके पास नहीं थे कि जब उन्होंने अपनी बात ठान ली थी और वो फरेब करने लगे थे, यानी उनके भाई। गो आप लाख चाहें लेकिन अक्सर लोग ईमानदार ना होंगे। यानी आपको ये सारी बातें कैसे पता चली? वही के जरिए अल्लाह ने बताई। आप लोगों को बताइए, लेकिन तब भी लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, यकीन नहीं करेंगे, वो बोलेंगे कि नहीं हम नहीं मानते, और आप सिर्फ कहानियां घड़ के लाए हैं। इतना बड़ा मौजज़ा भी वो लोग नहीं मानेंगे। आप उनसे इस पर कोई उजरत तलब नहीं कर रहे, ये तो तमाम दुनिया के लिए सिर्फ नसीहत ही नसीहत है। जिक्रुल लिल आलमीन, क्या मतलब है इसका? सारी दुनिया के लिए कुरान एक नसीहत बन के आया है कि अपने पिछले वाले लोगों की या फिर आगे आने वाले वाकयात से उनसे फायदा उठाओ, नसीहत पकड़ो और अपनी जिंदगी बेहतर करो। आसमानों और ज़मीन में बहुत सी निशानियां हैं जिनसे ये मुंह मोड़े गुजर जाते हैं। उनमें से अक्सर लोग बावजूद अल्लाह पर ईमान रखने के भी मुशरिक ही हैं। अल्लाह पर भी ईमान है, लेकिन उसके बावजूद भी बाकी लोगों से या बाकी बुतों से, हर चीज़ से उनको अपनी दुआएं पूरी करानी होती हैं। क्या वो इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि उनके पास अल्लाह के अजाबों में से कोई आम अजाब आ जाए, या उन पर अचानक कयामत टूट पड़े और वो बेखबर ही हों? यानी अगर अल्लाह ताला कयामत ले आए और उनको पता भी ना चले, क्या ये इस बात का वेट कर रहे हैं उसके बाद ईमान लाएंगे? आप कह दीजिए मेरी राह यही है। यानी कोई कुछ भी करे, आप अपनी राह पर जो अल्लाह ने आपको दिखाई है इस्तिकामत के साथ खड़े रहिए। आपके और मेरे लिए भी इसमें ये लेसन है। ये सोचें कि अल्लाह ताला हमसे बात कर रहा है, हमसे ये कह रहा है। इस नज़रिए से देखेंगे तो इनको फॉलो करना बहुत आसान हो जाएगा, इन वर्सेस को। मैं और मेरे मुत्तबईन अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं पूरे यकीन और एतमाद के साथ, और अल्लाह पाक है और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ।
آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے. یہاں سے یہ کلیئر ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ رجال تھے. ٹھیک ہے، رجال مرد جن کی طرف ہم وہی نازل فرماتے گئے. کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ اس سے پہلے کے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے. کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یعنی دونوں طرح سے دیکھیے. ایک تو آپ قرآن کی آیات میں پڑھ رہے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تمام انبیاء کے بارے میں ان کی قوموں کا ذکر تھا، اور آگے بھی آئے گا. اگلی جو آیات آ رہی ہیں ان میں بھی ان کا ذکر ہے. پلس اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جہاں پہ یہ لوگ رہا کرتے تھے مشرکین مکہ، ان کے آس پاس کے علاقے ہی تھے جہاں اللہ نے عذاب بھیجا تھا. تو جا کر بھی دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، تاکہ تمہارا ایمان بھی تازہ ہو. یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور وہ قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی. جب لوگ بالکل ہی بات نہیں مانتے اور رسول بھی نا امید ہونے لگے کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے، تو اللہ کی مدد رسول کے پاس آئی، جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی. یعنی جو ایمان والے تھے اللہ نے انہیں بچا لیا. بات یہ کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں کیا جاتا. ایک بار آپ کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا، اس کے بعد وہ واپس نہیں ہوگا. اسی لیے وقت رہتے ہی اللہ کی طرف رجوع کر لیں. عذاب کے وقت ہم کتنا رونا گڑ گڑانا ہو کہ کریں، تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا، عذاب نہیں ہٹائے گا ہم سے، اگر اللہ نے سوچ لیا ہے، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے تو. ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے. یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں. کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے. جو واقعی ایمان والے ہیں ان کے لیے قرآن میں بہت رحمت اور گائیڈنس کے لیے ہر چیز آپ کو مل جائے گی. کہیں اور کسی اور بک کی، کسی اور موٹیویشنل اسپیکر کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ قرآن کو اس طرح سمجھیں، اس کی عربی کو سمجھیں، اس کے واقعات کو سمجھیں، ان سے لیسنز نکالیں، تو آپ کی اور میری زندگی بہترین ہو سکتی ہے انشاءاللہ. سورہ رات کا ذکر ہے. اب رات کس کو کہتے ہیں؟ ٹھنڈر کو، یعنی بجلی کو. الف لام میم را، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے یہ جو آیات آ رہی ہیں یہ سچی ہیں، آپ کو اگنور کرنے کے لیے نہیں ہے، آپ کو گائیڈنس کے لیے ہی آئی ہیں، اور آپ ان پر ایمان لائیں. لیکن زیادہ تر لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پہ ایمان لاتے ہیں. عمل تو وہ کیا ہی کریں گے. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے. اسی نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے. یہ تمام وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے پہلے بھی کافی آیات میں بتا چکے ہیں کہ اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو بھی آپ اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اللہ کی قدرت کو جان سکتے ہیں. اور ہر چیز ایک میعاد معین پر گشت کر رہی ہے. یعنی سب چیزوں کا ٹائم سیٹ ہے کہ کب تک وہ اپنے مقام پر اپنے مدار میں ٹہلتے رہیں گے، تیرتے رہیں گے، اپنا کام کرتے رہیں گے. وہی کام کی تدبیر کرتا ہے. وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو. ان نشانیوں کو دیکھ کر ہی تمہیں یقین ہو جائے کہ ہاں واقعی جو دنیا بھی ہے تو یہ دنیا فنا بھی ہوگی اور تمہیں بھی واپس جانا ہے. جس طرح اللہ نے اس پورے سولر سسٹم میں اور یونیورس کو کام پہ لگایا ہوا ہے، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اسی طرح انسان کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے جس کام کے لیے اللہ نے اسے بھیجا ہے. کیا ہے وہ کام؟ اللہ کی عبادت. اسی نے زمین پھیلا کر بچھا دی ہے اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی ہیں، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پیدا کر دیے، پھلوں کے جوڑے پیدا کر دیے. وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے. یہ ساری نشانیاں ہیں. ان کو بار بار اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو دیکھیے. آپ کو دیکھنا ہے اس نظر سے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نہ کہ یہ کہ اگلا دن آیا پھر رات آ گئی پھر ہمارا روزہ کھل گیا پھر ہم سحری کریں گے. صرف اس طرح سے ہم اپنے دن کاٹ رہے ہیں. یہ رمضان ہو یا غیر رمضان، یہ تمام نشانیاں آپ کو دیکھنے کے لیے ہی آپ کے سامنے ہیں، تاکہ آپ ان کو دیکھیے اور سمجھیے کہ کوئی چیز اللہ نے بھی مقصد پیدا نہیں کی، کوئی نہ کوئی کام ہے اور مجھے بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے. یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. جو غور و فکر کرتے ہیں وہ نشانیاں پالیں گے. زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں، کھیت ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں، شاخ دار، اور بعض ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں. یہ سب نشانیاں بتائی جا رہی ہیں. سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسمان سے جو بارش نازل کرتا ہے وہ بارش زمین میں جاتی ہے، سیم بارش، سیم واٹر ڈراپس، کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اس کے باوجود بھی کچھ دیکھیں گے آپ ہربز ہوتے ہیں، کچھ بڑے بڑے ٹریز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ جو ہیں بیل دار درخت ہوتے ہیں. کیسے سیم پانی سے الگ الگ طرح کے پیڑ نکل رہے ہیں، اللہ کی شان ہے.
اللہ تعالیٰ کس طرح ان ساری چیزوں کو اگا رہا ہے، پھر بھی ہم ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جب آپ باہر جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی طرح کا پیڑ نہیں ہے، ایک ڈارک گرین اس کی لیوز ہیں، ایک کی لائٹ گرین لیوز ہیں، ایک کی بناوٹ مختلف ہے، ایک میں الگ طرح کے فلاورز لگے ہیں، ایک میں الگ طرح کے پھل لگے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سیم پانی سے اگ رہی ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ ہم سمجھیں۔ اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے۔ یعنی اللہ کا کفر کرنے والے، اللہ کی آیات دیکھنے کے باوجود بھی آپ ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ کے گلوں میں اللہ تعالیٰ طوق ڈال دیں گے۔ جس طرح ایک مجرم کے گلے میں طوق ہوتا ہے کہ اس کے گردن اور اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہل ڈل نہیں سکتا، اسی طرح قیامت کے دن مجرم ایسے ہی لائے جائیں گے۔ اور یہی ہے جو جہنم کے رہنے والے ہیں، اصحاب النار ہے، دیکھیے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہنے والے۔ اصحاب النار جیسے ہم نے پڑھا اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، ایسے یہ آگ میں، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اس مقام سے بچائے۔ جو تجھ سے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں، راحت سے پہلے ہی یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں۔ یہ لوگ عذاب مانگ رہے ہیں، اس سے پہلے اللہ نے کتنے ہی عذاب نازل کیے قوموں پر، کیا ان کو دیکھ کے یقین نہیں آتا کہ کیا تم پہ بھی اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کر سکتا جس طرح ان پہ کیا ہے؟ بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کو بے جا ظلم پر بھی۔ یعنی آپ ظلم کرتے جائیں پھر بھی آپ کی فوراً سزا نہیں ہوتی، آپ کو پکڑ نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ تو معاف کر رہا ہے، آپ کو موقع دے رہا ہے۔ یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اگر وقت پورا ہو گیا اور آپ کی سزا لکھ دی گئی ہے پھر آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے، اسی لیے صرف اس چیز کو غالب نہ رکھیں اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ کی رحمت غالب ہے، لیکن اس کے نتیجے میں انسان بالکل ایسا نہ ہو جائے کہ نیکیاں کرنا ہی چھوڑ دے، صرف یہ سوچتا رہے کہ چلو کوئی بات نہیں، معافی مانگ لیں گے، ارے اللہ تو معاف کر دے گا۔ بار بار یہ بھی آتا ہے دیکھیے کہ اللہ رحم کرنے والا ہے، پر یہ بھی آتا ہے کہ وہ شدید العقاب ہے۔ یعنی جب وہ سزا دے گا تو وہ اتنی سخت ہوگی کہ انسان جیسے دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ آپ یہ بولیں گے کسی کو سزا مل رہی ہوگی کتنی سخت سزا اس کو ملی، کتنا ظالم تھا وہ انسان جس نے اس کو سزا دی، چاہے وہ انسان کتنا بھی بڑا ظلم کر رہا ہو، لیکن سزا ایسی دیکھ کے اگر ہم کسی کا سر قلم ہوتا ہی دیکھیں تو بھی ہم سے شاید برداشت نہ ہو، تو سخت سزا کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ بھی جب اللہ اتنا رحم کرنے والا ہے، ایک ایک نیکی پہ کتنا نواز رہا ہے، کتنے موقع دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی انسان نہیں مانے تو کیا وہ سزا کا مستحق نہیں ہوگا؟ تو وہ سزا کتنی سخت ہوگی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا اندازہ بھی نہیں ہے، انسان برداشت بھی نہیں کر سکتا، لیکن اسے کرنا پڑے گا کیونکہ الٹیمیٹلی وہی ہونا ہے اس کے ساتھ میں۔ کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں، اتنے معجزات دیکھنے کے بعد بھی وہ معجزے پہ معجزے مانگے جا رہے ہیں، پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا طلب تھی، کیا چاہتے تھے۔ وہی بات ہے کہ جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ ہزار ایکسکیوزز دیتا ہے۔ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، گائیڈ کرنے والا ہے، ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک ہادی بھیجا ہے۔ اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے بعد یہ قوم ہادی ہے، یہ قوم لوگوں کو گائیڈ کرے گی، جن کے پاس قرآن ہے، جو قرآن پڑھتے ہیں وہی تو لوگوں تک پیغام پہنچائیں گے۔ پوری دنیا کے پاس تو قرآن موجود نہیں ہے، کتنے ہی مسلمان ہیں جو ان کے گھر میں قرآن ہے لیکن ان کو دور دور تک اس سے تعلق نہیں ہے، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو اللہ کو جانتے بھی نہیں ہیں، تو یہ میسج کیسے پہنچے گا؟ آپ یہ دیکھیں کہ فرشتے آئیں گے، اللہ کا ایک قانون یہی رہا ہے کہ ہمیشہ انسان ہی آئے ہیں نبی بن کر، اور وہ اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں، تو اب یہ میسج ان لوگوں تک کیسے جائے گا؟ کبھی سوچا ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ہمیں دی ہے اور ہم کتنا لائٹلی اس کو لیے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی زندگیاں جی رہے ہیں کہ ہم بس فرائض ادا کر لیے اور کوئی اور ذمہ داری ہم پر ہے ہی نہیں؟ کیا ہم پر واقعی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ جن لوگوں کے پاس یہ میسج نہیں ہے ان تک نہیں پہنچنا چاہیے؟ اب بالکل یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ایسا ہو جائے کہ ان کو ایمان لا کے ہی چھوڑیں، لیکن اپنی کوشش کی ہم نے یا نہیں وہ سب کچھ نوٹ ڈاؤن ہو چکا ہے کہ انسان کے دل میں کتنی تڑپ تھی، وہ کتنی کوشش کرتا تھا، موقع ڈھونڈتا تھا، لوگوں میں بات کرنے کے طریقے دیکھتا تھا، اپنے عمل کر کے دکھاتا تھا لوگوں کو، یہ سب کچھ نوٹ ڈاؤن ہو رہا ہے۔ اسی لیے بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھیں، جتنا ہو سکے کوشش کرتے رہیں، تاکہ کل ہم اللہ سے یہ تو کہہ سکیں اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی، کیونکہ ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم چاہیں گے تو بس اللہ معاف کر دے گا اور یہ باقی لوگ کر تو رہے ہیں کرنے والے۔ آپ سے آپ کا سوال ہوگا، دوسروں سے ان کا سوال ہوگا، کیا آپ اپنے جواب کے لیے تیار ہیں؟ کہ آپ کیا جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم بس فیملی میں ہی بزی تھے، ہم صرف پڑھائی میں ہی بزی تھے؟
اس لیے دھیان رکھیں اس چیز کا. اللہ یعلم ما تحمل کل انسا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور اللہ اسے بخوبی جانتا ہے. وہ پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی، اور ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے وہ کیا ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، نیک سیرت ہے، کتنی عمر اسے ملے گی، کہاں اس کی ڈیتھ ہوگی، کس کس طرح کا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، یہ سب اللہ جانتا ہے. ظاہر اور پوشیدہ جو چیز پتا ہے اور جو چیز چھپی ہوئی ہے، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے جو بلند و بالا ہے. تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور با آواز بلند اسے کہنا، جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ کے لیے برابر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ہمیں رات میں چیز نظر نہیں آئے گی، ہم دن میں ہی دیکھ سکتے ہیں، یا ہمیں لائٹ کھولنی پڑتی ہے اگر رات اندھیری ہو. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز ایسے ہی دیکھ سکتا ہے جیسے دن میں. اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں، فرشتے انسان کے آگے پیچھے ہیں، اللہ کے حکم سے ان کی نگہبانی کرتے ہیں. یعنی آلویز اللہ کے حکم سے فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت میں ہیں، اور صبح اور شام بدلتے رہتے ہیں، ان کی ڈیوٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں. ہمارے فرشتے نام اعمال لکھنے میں لگے ہوئے ہیں، کچھ فرشتے حفاظت میں، جیسے آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آپ سے کہا جاتا ہے آپ کی حفاظت ہو گئی. تو اس طرح سے کیا ہے، اگر آپ حفاظت طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے آپ کی حفاظت کرتا ہے. کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں. یعنی اگر آپ اپنا معاملہ نہیں چینج کرنا چاہتے، وہی عمل آپ کے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ زبردستی آپ کے دلوں میں ایمان نہیں ڈالے گا. آپ کے اندر نماز و قرآن کی رغبت اپنے آپ نہیں آئے گی جب تک آپ خود ایفرٹس نہیں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں. یعنی وقت ختم ہو گیا تو کوئی نہیں بچا سکتا. وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے. بجلی کی چمک کون سی؟ یہی جس کے بارے میں نام یہاں پہ نام ہے، یہ جو رعد ہے، اللہ تعالیٰ یہ دکھاتا ہے بجلیاں ڈرانے کے لیے دکھاتا ہے اور امید دلانے کے لیے. امید کس چیز کی؟ کہ اب بارش ہونے والی ہے. ڈر کس چیز کا؟ کہ اللہ کی ہیبت، اللہ کا خوف انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے، کہیں بجلی ہم پہ نہ گر جائے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے انسان یہی ڈرتا ہے نا، اگر بجلی کی ذرا سی بھی آواز تیز ہو جاتی ہے ایک دم انسان کا دل گھبرا جاتا ہے. بھاری بادلوں کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. گرج اس کی تسبیح اور تعریف کرتی ہے. جو گرج ہوتی ہے، جو بجلی کی جب بھی آپ آواز سنتے ہیں تو ایکچولی وہ اللہ کی تعریف کر رہی ہوتی ہے. فرشتے بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہم لوگوں کو بھی اس ٹائم پہ اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ کسی بھی طرح اللہ کی بڑائی کرنی چاہیے، اور اللہ کے عذاب سے پناہ طلب کرنی چاہیے. وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے، جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے. کفار اللہ کے بارے میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور اللہ سخت قوت والا ہے. اسی کو پکارنا حق ہے. جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو. اس مثال کو سمجھیے کہ آپ جو ہیں، آپ کو پانی چاہیے اور آپ نے کیا کیا ہوا ہے، واٹر کولر کے آگے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، اور آپ چاہتے ہیں کہ پانی آ کے میرے ہاتھ میں خود گر جائے یا آپ کے منہ میں چلا جائے سیدھا. حالانکہ پانی اس طرح نہیں پہنچتا. بالکل عقل کی بات ہے یہ. اسی طرح کیا ہے، ان منکروں کی جتنی پکار ہے وہ سب گمراہی میں ہے. اگر آپ پتھر کے سامنے بیٹھ کے پکارتے رہیں تو کس طرح سے وہ آپ کی بات سنیں گے؟ اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی سب مخلوق، خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام. اللہ کے آگے تھوڑا سا بینڈ کر جائیے، کیونکہ یہ آیت سجدہ ہے، اسی لیے ہمیں سجدہ کرنا چاہیے اس ٹائم پہ. آپ پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ. کہہ دیجئے کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو؟ اور جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے، جو انسان خود اپنی جان کا اختیار نہیں رکھتا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، موت سے نہیں بچا سکتا، تو آپ اس سے کیسے مدد مانگ سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اندھا انسان ہے اور ایک آنکھوں والا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا جنہیں اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں انہیں بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے انہوں نے، کہ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی؟ کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے. اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے. پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں، زیور یا ساز و سامان کے لیے اسی طرح کے جھاگ ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے. پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے کیسے دی ہے؟ واٹر سائیکل کی.
دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آپ اورز میں دیکھیں گے ان کی کلیئرنس کس طرح ہوتی ہے، کس طرح سے جو وہ ہوتی ہیں کانیں ہوتی ہیں وہاں سے سیسا سونا چاندی نکالا جاتا ہے، کیسے انہیں پگھلا پگھلا کے گندگی سے الگ کیا جاتا ہے اور خالص سونا الگ کیا جاتا ہے، دھات الگ کی جاتی ہیں. وہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے یہاں دی ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے، یعنی جو جتنا بھی پارٹ ہے جو یوز لیس ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں دکھاتا ہے، مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ ان باتوں کو سمجھیں. جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کی حکم برداری نہ کی، جو نافرمانی کرتے ہیں، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اسی کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہو تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں. یہی ہے جن کے لیے برا حساب ہے. یعنی اگر آپ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیں گے تو جتنی چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں گی، جتنی بھی چیزیں زمین آسمان کے اندر ہیں، جتنے خزانے ہیں، وہ سب کچھ دے کے بھی اللہ کی آپ عذاب سے بچنا چاہیں گے، اس کی پناہ لینا چاہیں گے تو نہیں لے پائیں گے. اسی لیے دنیا میں اللہ نے بہت تھوڑا مانگا ہے. بہت تھوڑا صدقہ زکوٰۃ ہو گیا، یا آپ حسن اخلاق رکھیں، اللہ پہ ایمان لائیں، نیکیوں کی کوشش کریں، اتنا ہی مانگا ہے اللہ نے آپ سے. آخرت میں آپ سب کچھ دے دیں گے تب بھی نہیں بچ پائیں گے. جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے. کیا وہ شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ آپ اس بات کو سمجھیے، یہ بہت سخت آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو قرآن کا یا اللہ کا علم نہیں ہے، اللہ کی کتاب کا علم نہیں ہے، اللہ کی رضا کی وہ کوشش نہیں کرتے تو وہ لوگ اندھے ہیں. اللہ کی نظروں میں وہ لوگ جاہل ہیں، اندھے ہیں. چاہے آپ کتنے ہی اسمارٹ کیوں نہ ہو، دنیا والے آپ کی کتنی ہی تعریف کیوں نہ کریں، اگر آپ کو اللہ کے کلام کا علم نہیں ہے، اللہ کے بارے میں آپ نہیں جانتے نا، آپ اللہ کو ہر چیز میں سب سے زیادہ پرائیورٹی پہ رکھتے ہیں، تو کیا ہے، بار بار مثالیں بتائی جا رہی ہے کہ آپ اندھے ہیں. اور جو دوسرا شخص ہے جو علم رکھتا ہے وہ آنکھوں والا ہے، وہ علم والا ہے، ایکچولی وہی علم والا ہے. چاہے دنیاوی اعتبار سے اس نے صرف ففتھ تک پڑھائی کی ہو سکتا ہے اس نے پڑھائی ہی نہ کی ہو. تو کیا چیز نصیحت ہے یہ اللہ کی طرف سے جو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں، جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں ہیں. یعنی لوگوں سے بھی اور اللہ سے بھی جو وہ وعدے کرتے ہیں وہ ان کو پورا کرتے ہیں. اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں. تو ایکچولی کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ آپ پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں. کرائٹیریا کیا ہے کہ آپ اللہ کے کلام کا علم رکھتے ہیں، اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، وعدے توڑتے نہیں ہیں، اور ساتھ میں جو رشتے اللہ نے جوڑنے کے لیے کہے ہیں، جیسے کہ ہم قطع رحمی کرنا یا یہ ساری چیزیں ہمیں رشتے جوڑنے ہیں، اس کے علاوہ اپنے پروردگار سے ڈرنا اور حساب کی سختی سے ڈرنا. یہ ہے ایکچوئل علم جو انسان کو ہونا چاہیے، جو اس کی نجات کا ذریعہ ہے. وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں. ایک چیز اور ایڈ ہوئی اس میں کہ وہ صبر کرتے ہیں مصیبتوں کے وقت، کیونکہ صبر اچھے ٹائم پہ تھوڑی ہوتا ہے. صبر ہوتا ہی تب ہے جب انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، یا وہ کسی نیکی پہ اپنے آپ کو جمائے رکھے جبکہ دنیا غلط کر رہی ہو. نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں. کسی نے آپ کو بہت ہرٹ کیا ہے اس کے باوجود بھی آپ اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں. کوئی غلط کام ہوا اس کو آپ نیکی سے بھلائی سے ٹال دیجئے، اس سچویشن کو ہینڈل کر لیجئے. اپنی ذات کے لیے بدلہ لینے پر بار بار آمادہ نہیں ہو جائیے، ورنہ ہر انسان اپنے لیے بدلہ لیتا رہے گا تو پھر تو ہو گئے رشتے نبھانا، پھر تو ہو گیا بس دنیا کا کام اور دین کا کام. انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات، جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے. صرف نیکوکار لوگ ہی جائیں گے، آپ کی فیملی ممبرز میں سے بھی ہر کوئی نہیں ملے گا آپ کو وہاں پر. ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا. صبر کا بہت زیادہ رول ہے. پچھلے ہمارے پورے سورہ یوسف میں ہم نے یہی پڑھا، اور یہاں پہ یہ آیات بھی صبر کے بارے میں ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. بہترین گھر آپ کو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. جو اللہ کے وعدے اس کے مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اب ان کے اینٹی لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے وعدہ بھی توڑا، رشتے بھی توڑتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. ان کے لیے لعنتیں ہیں اور برا گھر ہے. ان کا بھی انجام ہاتھ کے ہاتھ کلیئر ہو گیا. لوگ اپنے حساب سے اپنا گھر ڈیسائیڈ کر لیں، اپنی فیٹ ڈیسائیڈ کر لیں، انہی کے ہاتھ میں ہے نتیجہ.
چاہے تو ہم ایگزام کی تیاری کریں، چاہے تو ہم فیل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے ہیں، دنیا کی زندگی میں بالکل مست ہیں یہ لوگ، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا جو ہے وہ نہایت حقیر ہے۔ آپ اللہ کی بات تو مانیں گے نا، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ جو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ نہایت حقیر ہیں، آخرت کی چیزیں ہمیشہ رہنے والی اور بہت ویلیوبل ہیں، اسی لیے آخرت کو ہی پرائیورٹی بنائیے۔ کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی؟ پھر سے وہی سوال، جواب دے دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ آپ کو اللہ کی طرف جھکنا ہے تو آپ کو گائیڈنس مل جائے گی، آپ کو کسی معجزے کی بار بار ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ جب بھی کبھی کوئی مشکل آتی ہے، اللہ کا ذکر بڑھا دیجئے، آپ کے دلوں کو اطمینان ہو جائے گا۔ یاد رکھو کہ اللہ کے ذکروں سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام بھی کیے، ان کے لیے خوشحالی اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ ہم اپنا دنیا میں بھی کوشش کرتے ہیں نا کہ اچھے سے اچھا گھر ہو ہمارے پاس، اور ہم بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم سکون کی زندگی گزاریں، ہمارا گھر بھی خوبصورت سا ہو اور آگے کی لائف ہماری اچھی گزرے۔ تو وہ ٹھکانے کی جس کی تلاش ہم دنیا میں لگے ہیں، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہمارا بہت ٹائم جاتا ہو، ہمیں حلال حرام کا پتہ نہ چلے، ہو سکتا ہے ہم بہت سارے رشتہ داروں کی حق تلفی کر رہے ہیں، بہت لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہو لیکن ہم اپنے اوپر ہی خرچ کیے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک طرح سے بتا رہا ہے، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو بالکل اللہ کی نعمتوں کا اظہار کیجئے، اللہ کی راہ میں بھی اسپینڈ کیجئے، اپنے اوپر بھی اسپینڈ کیجئے۔ لیکن اگر آپ یہ چیز دیکھیں کہ بہترین ٹھکانہ آخرت کا ہے، تو آپ دنیا میں پھر انویسٹ نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں زیادہ ضرورت کے لیے آپ کے لیے آخرت میں ہیں، تو اسی کے ٹھکانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر آتی اترتی ہے پڑھ کر سنائیے۔ جتنی بھی وحی اللہ کی طرف سے رسول اللہ پر آئی ہے قرآن کی فارم میں، وہ سب کو پڑھ کر سنائیے۔ ہمیں بھی پڑھ کر سنانا ہے، ہمیں صرف باتیں نہیں کرنی، یا ہمیں صرف بنا دلیل کے بات نہیں کرنی، آپ کے سامنے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں قرآن کی آیت میں یہ مینشن ہے، یا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں کیا لکھا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ ہاں اس صورت میں یہ چیز ہے۔ چاہے آپ کو آیت نمبر نہ پتہ ہو، کم سے کم صورت پتہ ہو، کم سے کم آپ کو پتہ ہو کہ قرآن میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیے۔ اللہ رحمان کے جو منکر ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور میں اسی کی طرف لوٹنے والا ہوں۔ اگر بالفرض کسی قرآن یعنی آسمانی کتاب کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی، پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بات یہ ہے کہ سب اللہ کا کام ہے، سب کام ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمعی نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی، یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی، تا وقت یہ کہ وعدہ الہی آ پہنچے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، یعنی ان لوگوں کو کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی ہی رہتی ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتی۔ جیسے آپ دیکھیں گے نا، جتنا بڑا بزنس ہے، اگر وہ کسی غلط کام پہ چل رہا ہے، کسی ایسے انسان کا جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، کوئی نہ کوئی مصیبت میں وہ ہمیشہ پھنسا رہے گا، کسی نہ کسی کیس میں وہ آلریڈی پھنسا رہے گا، جس کی وجہ سے اسے ہو سکتا ہے بہت سارے پیسے دے کے چھڑانا پڑے، بہت سارے لوگوں کو پیسے کھلانے پڑے۔ یہ لوگ بھی سکون کی زندگی نہیں گزار رہے ہوتے۔ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، خواہ اس کے پاس کتنی ہی دنیا ہو، اسے وہ سکون نہیں ملتا جو کہ ایک ایمان والے کو حاصل ہے، چاہے اس کے پاس دنیا کم بھی کیوں نہ ہو۔ اس آیت میں بھی یہی لکھا ہے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کفار کو جو ہے ہمیشہ کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچاتے رہیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کے گھروں کے پاس آتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ تو اسی لیے اس بات کا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے جتنا ہمیں دیا ہے، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا، اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا تھا، بس میرا عذاب کیسا رہا؟ جو ہم نے کل جتنے بھی عذاب کے بارے میں پڑھا ہے، اس کو امیجن کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے ان کو پکڑا تھا نا، پکڑ لیا تھا نا، کیونکہ وہ مذاق بناتے تھے ہمارے نبی کا، ان کی آیات کا جو اللہ تعالیٰ کی وہ پڑھ کے سنایا کرتے تھے، تو ان پہ بھی تو عذاب آیا۔ آیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی، اس کے کیے ہوئے اعمال پر ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں؟
کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو. کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو زمین میں وہ جانتا ہی نہیں؟ یعنی فلا فلا جو آپ نے بت بنائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کے فائدے پہنچا سکتے ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے اور آپ نے یہ نام اپنے آپ ہی سلیکٹ کر لیے؟ یا صرف اوپری اوپری باتیں آپ بنا رہے ہیں؟ بات اصل یہ ہے، کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایکچولی بات یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں. وہ ان چیزوں میں بہت خوش ہیں، انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے. انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں. اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے. یعنی اب ان کے بارے میں بتانے کے بعد پھر نیکی کرنے والوں کو ان کی جنت بتائی جا رہی ہے. کہ کیا بتایا اللہ نے؟ کس طرح کی وہ جنت ہوگی جن لوگوں کو جن سے وعدہ کیا گیا ہے. اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس کا میوہ یعنی اس میں جو فروٹس ہوں گے وہ ہمیشگی والے ہوں گے، اس کا سایہ بھی ہمیشہ رہے گا. یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا. کافروں کا انجام دوزخ ہے. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں. تو ہم خود ڈیسائیڈ کریں ہمیں کس فرقے میں ہونا ہے. آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ شریک نہ کروں، اور میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے. اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا. اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو اللہ کے عذاب سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا اور نہ ہی بچانے والا. ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا. یعنی جو رسول ہوتے ہیں وہ ایک انسان ہوتے ہیں جن کا اپنا خاندان ہوتا ہے، قبیلہ ہوتا ہے، ان کے بیوی بچے ہوتے ہیں. وہ فرشتے نہیں ہوتے، نہ ہی انسانی شکل میں کوئی نوری مخلوق ہوتے ہیں، بلکہ انسان ہی ہوتے ہیں. کیونکہ اگر وہ فرشتے ہوتے تو انسانوں کے لیے obviously ان سے اٹیچ ہونا، ان کی فیلنگز کو سمجھنا بالکل مشکل تھا، وہ پاسبل ہی نہیں تھا. تو یہ ایکچوئل مقصد جس کے لیے اللہ نے انسانوں کو بنایا وہ پورا نہیں ہو پاتا. پھر لوگ یہ ایکسکیوز دیتے کہ وہ تو نبی ہیں اور وہ تو فرشتے ہیں، ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے، اللہ نے ان میں یہ پاور نہیں رکھی. اسی لیے کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے. ہر مقررہ وعدے کی ایک لکت ہے. اللہ جو چاہے مٹا دے، جو چاہے ثابت رکھے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے. ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں، یعنی اگر یہ عذاب مانگ رہے ہیں تو عذاب لا دیں یا پھر ہم آپ ہی کو فوت کر لیں، آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے. آپ کا کام صرف لوگوں تک بات پہنچانا ہے، ان کو منوانا نہیں، اور حساب ہمارے ذمے ہے. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مشرکین تھے اب ان کا رہنے کا جتنا ایریا تھا اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے ان پہ تنگ کر دیا کہ وہ اب عرب کی زمین پہ رہ ہی نہیں سکتے. اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے. پھر سے حساب کے بارے میں بات آئی کہ اللہ تعالیٰ جلدی حساب لے لے گا. ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں. جو شخص جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس جہان کی سزا کس کے لیے ہے. یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں. آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ ہی گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. یعنی اگر کوئی آپ کو نہیں مان رہا نہ مانے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ از انف، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، میں نے اپنا میسج دے دیا، اور باقی آپ کے اوپر ہے. اور ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے. سورہ ابراہیم سٹارٹ ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے کر آئے. کتاب کس لیے آئی ہے؟ تاکہ ہم لوگ جو ابھی تک غلط کام کر رہے تھے، غفلت میں تھے، جہالت میں تھے، اسے چھوڑ کے راہ راست پر آ جائیں، صراط مستقیم پر آ جائیں، ان کے پروردگار کے حکم سے جو کہ زبردست اور تعریفوں والا ہے. یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے. ہر صورت کی سٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ اپنی شان اور اپنے کتاب کی سچائی کے بارے میں دیکھیے بیان کر رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو سچا سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ کتاب سچی ہے، اس پہ جتنا آپ یقین کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے.
جس اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ گمراہی پر ہیں۔ ہم نے ہر ایک نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا، جو نبی آئے وہ اسی قوم کی زبان میں تھے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دیا جائے۔ جو آیات آتی ہیں، جو قرآن جس میں نازل ہوتا ہے، یہ آسمانی کتابیں انہی لوگوں کی زبان میں نازل ہوتی ہیں تاکہ انہیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے، وہی غلبے اور حکمت والا ہے۔ یاد رکھو، جب کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دکھائیں، موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر پھر آ رہا ہے کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال لا، یعنی جس طرح سے قرآن بھی آئی ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اندھیروں سے نکالا، جو جہالت، جو غفلت جس میں ہم پڑے ہوئے تھے اسے چھوڑ کر اب ہم روشنی کی طرف آ رہے ہیں، تو انہیں اللہ کے احسانات یاد دلاؤ۔ اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے۔ کس میں نشانیاں ہیں؟ اللہ کی کتاب میں۔ جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، اور یہ احسانات کافی بار ریپیٹ ہو چکے ہیں، تو ہم سب جانتے ہیں کون کون سے احسانات تھے۔ فرعونیوں سے بچانا، جن میں ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ یہ آیت دیکھیے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ کبھی بھی آپ کو کوئی نعمت میں اضافہ چاہیے ہو، یا آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اضافہ ہو، یا جو بھی چیز آپ کے پاس بلیسنگ ہے وہ کبھی کم نہ ہو، تو آپ اس کا شکر ادا کرتے رہیں اس آیت کے روح سے، کہ اگر آپ شکر گزاری کریں گے تو اس نعمت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور اگر تم ناشکری کرو گے، اگر تم نے اس نعمت کی ناشکری کری، تو پھر اللہ کا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کرنے لگیں تو بھی اللہ تعالیٰ بے نیاز و تعریفوں والا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی نیڈ نہیں ہے۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئی، یعنی قوم نوح کی اور عاد کی اور سمود کی اور ان کے بعد والوں کی، جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے، یعنی اس بات کا یقین کرنے سے انکار کر دیا، اپنے منہ چھپا لیے، اپنی زبانوں سے انکار کرنے لگے۔ صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا ڈاؤٹ ہے۔ ان کو یقین نہیں تھا اس بات کا۔ ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تو تمہیں اس کے لیے بلا رہا ہے تاکہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ یہ تمام آیات ہم ڈیٹیل میں کل پڑھ چکے ہیں کہ کس نبی سے کیا کہا گیا، ان کی قوم کیا کیا کرتی تھی، تو یہاں پہ ایک طرح سے سمرائز کر کے اللہ تعالیٰ نے یہی آیات ریپیٹ کری۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا دکھائیں۔ ایمان والوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اسی نے ہمیں راہیں سجائی ہیں؟ واللہ جو ایذائیں تم ہمیں دو گے، یعنی جو بھی تکلیف تم ہمیں دو گے، چاہے زبانی ہو چاہے جسمانی ہو، ہم اس پر صبر ہی کریں گے۔ توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے، اللہ ہی پر ان کو توکل کرنا چاہیے۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ برتری دے گا کافروں کے اگینسٹ، ہمیں زمینیں بھی دے گا، ہمیں بسائے گا بھی اگر ہم ایمان والے ہیں تو، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور میری وعید سے خوف زدہ رہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو وارن کر رہا ہے تو آپ ڈر جائیے اس چیز سے، اپنے انجام کو بہتر بنانے کی کوشش کریے۔ انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور تمام سرکش زدی لوگ نامراد ہو گئے۔ جو سرکشی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، حدوں کو توڑتے ہیں، وہ سب جو ہے وہ نامراد ہو گئے۔ نامراد کیا ہوتا ہے کہ ان کو ان کی مراد نہیں ملی، وہ منزل تک نہیں پہنچ سکے۔ اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پئیں گے، پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکیں گے۔
اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی، لیکن وہ مرنے والا نہیں۔ جہنمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اس عذاب کو امیجن کریے کہ اگر اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالتا ہے انسان کو، وہاں پہ اسے گرم گرم پانی پلایا جا رہا ہے جبکہ وہ بہت پیاسا ہے۔ آپ بہت زیادہ پیاسے ہوں، آپ دیکھیں گے گرم پانی سے اگر آپ روزہ کھولتے ہیں سخت گرمی کے دن، تو کتنی شدید تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اور وہ بھی پانی جو پیپ ہے، گرم پیپ کا پانی پلایا جائے گا، جس کو وہ پی بھی نہیں پائیں گے، وہ تھوڑا تھوڑا سپ سپ لے کے پی رہے ہوں گے، وہ گلے میں اٹک رہی ہوگی، ان کو لگے گا کہ بس ہم مرنے والے ہیں، اتنا گندا وہ پانی ہوگا، لیکن وہ مر نہیں سکتے، کیونکہ جہنم میں یا جنت میں جانے کے بعد کسی کو کوئی موت ہی نہیں آنی۔ پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے، اس پانی کے بعد تو اور بھی بڑے بڑے عذاب ان کو ملنے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال اس راکھ کی سی ہے جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے۔ یعنی جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے لیکن نیک کام کرتے ہیں، تو بالکل ایسا ہے جیسے راکھ رکھی ہو اور تیز آندھی چلے، اور وہ ساری آندھی اس راکھ کو اڑا دیتی ہے۔ جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر وہ قادر نہیں ہوں گے، یعنی ان کو وہ چیز ملے گی نہیں، وہ چیز ان کے لیے رکھی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ ایمان کے بغیر ہر نیک عمل ضائع ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے۔ اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے، یعنی جو بڑائی اپنی کرتے تھے ان سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابے دار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکنے والے ہو؟ جو لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، غلط طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں، تو ان کے فالوورز ان سے بولیں گے کہ ہمارا عذاب کم کر دو، ہم تو تمہیں فالو کیا کرتے تھے، تم اللہ سے ہماری سفارش کر دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے۔ اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہیں، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں، یعنی آپ صبر کرو عذاب پہ، یا آپ رو چیخو چلاؤ، دونوں چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں، عذاب آپ سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، تو اب یہ اس چیز کو دھیان سے دیکھیے، دیکھیے اب وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ساری باتیں چل رہی ہیں جہنمیوں کے درمیان، تو شیطان آیا بیچ میں۔ اب شیطان آنے کے بعد کیا ہوگا؟ جب اس کام کا فیصلہ ہو گیا، یعنی جہنمی لوگوں کا سب کا فیصلہ ہو گیا، تو شیطان آ کے کہے گا کہ اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا۔ یعنی شیطان آ کے اس دن ایگری کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں سچی تھی، میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کا خلاف کیا، یعنی میں نے اپنے وعدے توڑے، میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں، یعنی میں نے تم سے دباؤ میں آ کے کوئی کام نہیں کروایا، ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری بات مان لی، یعنی صرف غلط کام تو میں نے تمہارے کان میں ڈالا تھا، تم تک صرف ایک غلط آئیڈیا ڈالا تھا، پہنچایا تھا، آگے تم نے عمل خود کیا، برائی تمہارے اندر تھی کہ تم نے اس غلط بات کو ایکسیپٹ کر لیا، تم چاہتے تو اگنور کر دیتے، تم چاہتے تو اعوذ باللہ پڑھ لیتے، تم چاہے تو اللہ پر ایمان لے آتے، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھ لیتے، اللہ کی بات مان لیتے، اس ڈیزائر کو چھوڑ دیتے، لیکن تم نے میری بات مان لی، تو غلطی تو تمہارے اندر تھی، تم مجھے الزام نہ لگاؤ، بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو جب بھی کبھی غلطی کا ارادہ ہو آپ کا، تو اس آیت کو یاد کر لیجئے گا، آیت نمبر 22 سورہ ابراہیم کی۔ نہ میں تمہارا فریاد رسوں، نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو، میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے۔ وہ آ کے اپنا پتہ صاف کر لے گا، وہ بولے گا کہ تمہاری غلطی، تم نے میری بات مانی، میں تو کہتا ہی نہیں تھا کہ مجھے شریک بناؤ، میری عبادت کرو یا بتوں کی عبادت کرو، یہ سب تم نے اپنے آپ کیا ہے۔ تو اگر وہ کل آ کے ہمارا ساتھ چھوڑنے والا ہے، تو ہم آج اس کی باتوں میں آ کے اپنے اللہ کا ساتھ کیوں چھوڑ دیں؟ کتنا خسارے کا ٹائم ہے آپ یہ دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی بات اس چیز کو ہمارے سامنے ظاہر کر دیا کہ شیطان آ کے یہ بولے گا تو اپنے آپ کو بچا لو آج ہی، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یعنی جو شیطان کی باتوں میں نہیں آئے، وہ اپنے اللہ کی راہ پہ ہی چلتے رہے، ان کے لیے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے چشمے جاری ہوں گے، جہاں انہیں ہمیشہ رہنا ہے اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا، ان کا ویلکم سلام کے ذریعے ہوگا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے؟ یعنی ایک اچھی بات جو ہم کرتے ہیں، یا یہ سمجھیے کہ اللہ کا کلمہ پڑھنا، اللہ کو بڑا ماننا، اور یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، تو یہ ایک ایسے درخت کی طرح ہے جس کی جڑ بہت مضبوط ہوتی ہے، اس کی ٹہنیاں آسمان تک اونچی اونچی جاتی ہیں۔ ایک ایسے درخت کو، پیڑ کو امیجن کریے آپ، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل لاتا ہے، کہ وہ ایک ایمان والا ایک ایسے پیڑ کی طرح ہے جو ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے، یعنی اس کا عقیدہ اسٹرانگ ہے، اور لوگ اس سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔
اللہ ताला लोगों के सामने मिसाल बयान फरमा रहा है ताकि वो समझे। ये नसीहत आपके सामने आ रही है। और नापाक बात यानी जो लोग अल्लाह पे ईमान नहीं लाते या गंदी बात करते हैं या फिर शिर्क का कलिमा, सब इससे मुराद हो सकता है। ऐसा दरख्त है जो ऊपरी हो, यानी तेज हवा आए और वो उखड़ जाए, उसकी सस्टेनेंस भी नहीं है उसके जो बिलीव्स हैं वो भी स्ट्रांग नहीं है, तो क्या है, वो हमेशा नहीं रह सकते, ना ही वो लोगों को नुकसान से बचा सकते हैं। ईमान वालों को अल्लाह ताला पक्की बात के साथ मजबूत रखता है, यानी जो ईमान वाले हैं उनके दिल मजबूत हो जाते हैं। हाँ, नाइंसाफ लोगों को अल्लाह बहका देता है और अल्लाह जो चाहे कर गुजरे। यहाँ पे अल्लाह की शान है कि अल्लाह अपनी बड़ाई जाहिर करने के लिए इस बात को बताता है कि अल्लाह ताला बहकाता है, हालांकि अल्लाह ताला किसी को बहकाता नहीं है। अगर इंसान अल्लाह की राह पे नहीं चलता तो अल्लाह ताला जबरदस्ती आपको गाइड नहीं करेंगे। तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि अल्लाह ताला इस बात को, कि अल्लाह की हुक्मरानी हम पर है, इसलिए ये आयत आती हैं कि अल्लाह ताला जिसको चाहे बहका दे। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि अल्लाह ताला ही इंसानों को गुमराह कर रहा होता है। अल्लाह ताला के इल्म में है और अल्लाह ताला जानता है कि इस बंदा, ये जो बंदा है मेरा, वो गलत काम की तरफ उसकी टेंडेंसी है, वो हजार निशानियां देख के भी, लोगों की बात मानने के बाद भी, सुनने के बाद भी अपनी ही करेगा। तो क्या है, उस पे वो बात साबित हो जाती है। तो अल्लाह ताला के इल्म में होता है कि ये बंदा नहीं चेंज होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल ना समझेगा कि अल्लाह ताला ही गुमराह कर रहा है। क्या आपने उनकी तरफ नजर नहीं डाली जिन्होंने अल्लाह की नेमत के बदले नाशुक्री की और अपनी कौम को हलाकत के घर में ला उतारा, यानी दोजख में, जिसमें ये सब जाएंगे। तो ऐसी कौम के बारे में बात हो रही है जो अल्लाह की नेमतों को नहीं मानती, अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करती है। कुफारे मक्का की तरफ भी इशारा है यहाँ पे। उन्होंने अल्लाह के हमसर बना लिए, अल्लाह के शरीक बना लिए, कि लोगों को अल्लाह की राह से बहकाएं। आप कह दीजिए कि खैर मजे कर लो, तुम्हारी पूछ तो आखिर जहन्नम ही है, यानी जब तुम लास्ट में जब पहुंचोगे, जहां तुम्हारा ठिकाना है, रहने की जगह जो है, वो जहन्नम ही है। तुम अभी दुनिया में जितने चाहे मजे कर लो। मेरे ईमान वाले बंदे, अब अल्लाह ताला हमसे बात कर रहा है कि कुल ली इबादी लजीना आमनू, कि जो मेरे ईमान वाले बंदे हैं उनसे कह दीजिए कि तुम नमाज को पढ़ते रहो, नमाज को कायम रखो, जो कुछ हमने दिया है उसमें से कुछ ना कुछ पोशीदा और जाहिर खर्च करते रहो। ईमान के अंदर आपके सामने देखिए कि क्या है, खर्च करने का जिक्र आता है बार बार। इससे पहले कि वो दिन आ जाए कि जिस दिन आप कोई खर्च नहीं कर सकते, किसी को, किसी दोस्त का कोई मदद जो है आपको नहीं मिलने वाली, किसी फ्रेंड की आपको हेल्प नहीं मिलने वाली। अल्लाह वो है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है और आसमानों से बारिश बरसाकर उसके ज़रिए से तुम्हारी रोज़ी के लिए फल निकाले, कश्तियों को तुम्हारे बस में कर दिया कि दरियाओं में उसके हुक्म से चले फिरें। उसी ने नदियां और नहरें तुम्हारे इख्तियार में कर दी हैं। उसी ने तुम्हारे लिए सूरज और चांद को मुसख्खर कर दिया है। सूरज चांद को मुसख्खर करना मतलब, रात में चांद आता है, दिन में सूरज निकल कर आता है। सूरज से है बहुत सारी चीजें मिलती हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना, लाइट्स होना, लाइट से क्या क्या चीजें, क्या क्या बेनिफिट होती हैं सनरेज से, वो सारी चीजें अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बेनिफिट के लिए पैदा की हैं। चांद से जो जो बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें, मेडिकल एस्पेक्ट से भी आप देखेंगे तो बहुत सारे रोल्स हैं मून के, मून लाइट के भी। उसकी तो अल्लाह ताला ने हमारे कामों में लगा दिया है और ये कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। उसी ने तुम्हारी मुंह मांगी कुल चीजों में से दे रखा है। अगर तुम अल्लाह के एहसान गिनना चाहो तो उन्हें पूरे गिन भी नहीं सकते। यकीनन इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्रा है। अल्लाह ताला ने अपने इनामात को गिनवाने के बाद लास्ट में ये भी बता दिया कि इंसान ये सारी चीजें देख के भी इग्नोर कर देता है और इंसान क्या है, बहुत बेइंसाफ है। अल्लाह की जगह दूसरे लोगों को शुक्र अदा करने लगता है और साथ में नाशुक्रा है। इब्राहिम की ये दुआ भी याद करो, जब उन्होंने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, इस शहर को अमन वाला बना दे। जहाँ पे उन्होंने अपनी फैमिली को बसाया था वो बिल्कुल एक डेजर्टेड एरिया था, जैसे हम पढ़ चुके हैं, सीरत में हमने इसको डिस्कस किया था। तो वहां पे उन्होंने दुआ की, कोई असबाब नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ सहरा ही सहरा है, फिर भी वो अल्लाह से दुआ करते हैं। इसका मतलब क्या है, कि आपको लग रहा है कि इम्पॉसिबल है कोई काम, पर आप अल्लाह पे यकीन ना छोड़िए, आप दुआ करते रहिए। और क्या हुआ वहां पर, उन्होंने ये दुआ की कि इस शहर को अमन वाला बना दे और मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से पनाह दे। और ए मेरे पालने वाले माबूद, उन्होंने बहुत से लोगों को राह से भटका दिया, बस मेरी ताबीदारी करने वाला मेरा है। जो मेरी नाफरमानी करे तो तू बहुत ही माफ करने वाला और करम करने वाला है। यानी जो नाफरमानी करते हैं उनको भी उन्होंने ये नहीं कहा कि तू उनको पकड़ लेना, उन्हें अजाब देना, यही कह रहे हैं कि तू उन्हें भी माफ कर देना।
اسی لیے جب آپ کسی گنہگار کو دیکھیں تو اس کے لیے بد دعا نہ کریں، یا کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہے تو اس پہ لعنت نہ بھیجیں، اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ یہ پیغمبرانہ اخلاق ہیں جو ہم ان لیسنز کے ذریعے قرآن کو پڑھ کے سیکھ رہے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے ہے کہ وہ نماز قائم رکھیں۔ پہلا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں۔ بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ تو انہوں نے دعا بھی کری، انہوں نے اپنی فیملی کو بسایا اس جگہ پہ جہاں پہ کوئی سورس نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا بھی کری۔ اے ہمارے پروردگار، تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں گے اور ظاہر کریں گے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ کچھ شک نہیں کہ میرا پالنہار اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ان کی دعا اس عمر میں جا کے بھی اللہ نے سنی، تو انہوں نے آگے کی اپنے اولاد کے لیے بھی دعا مانگی، اور ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا۔ اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ، اور میری اولاد سے بھی۔ انہیں دونوں سچویشن میں دیکھیے نماز کی کتنی فکر ہے کہ میری اولاد بھی اور میں بھی نماز کا پابند رہوں۔ اور اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنوں کو بھی بخش دے۔ یہ ساری جو ربنا سے دعائیں ہیں، رب اجعلنی ربنا، یہ ساری دعائیں ہمیں بھی مانگنی چاہیے اللہ سے۔ تو کوشش کریں کہ ہم اپنی نمازوں میں یا پھر روزے افطار کے ٹائم پہ یا سحری کے ٹائم پہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور دیگر مومنوں کو بھی بخش دے جس دن حساب ہونے لگے گا۔ ناانصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ کیا یہاں پہ ایک وارننگ دی جا رہی ہے آپ کو اور مجھے کہ اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ اس دن تک آپ کو ڈھیل دے رہا ہے جس دن آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی ڈر کے مارے، وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ کر رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی۔ یعنی اتنا انسان ڈرا ہوا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ رہا ہوگا، کہاں وہ کسی اور کو دیکھے، بس بھاگ دوڑ مچی ہوگی، اور ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے۔ لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا، اور ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت تک کی ہی مہلت دے دے کہ ہم تیری تبلیغ کو مان لیں، تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں۔ کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے؟ تمہارے لیے دنیا میں سے ٹلنا ہی نہیں۔ کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا؟ اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا؟ یعنی یہ سب پڑھنے کے بعد بھی آپ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہا ہے ان لوگوں سے جو یہ سب پڑھنے کے بعد بھی عمل نہیں بدل رہے ہوتے۔ ہم نے تو تمہارے سمجھانے کو بہت سی مثالیں بیان کر دی تھیں، یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں۔ اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھی کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ یعنی ان کی چالیں اتنی مضبوط نہیں تھی کہ کسی کو نقصان پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی چال، اپنا فیصلہ اپنی تدبیر میں لگا تھا، اپنی پلاننگ میں۔ آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ جو کچھ نبیوں کے ساتھ ہوا اس کا ان کی قوم سے پوچھا جائے گا، پوری سوال جواب ان سے کی جائے گی۔ جس دن زمین جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل جائے گی، اور آسمان بھی، یعنی یہ زمین بدل کے دوسری زمین آ جائے گی اور آسمان بھی اللہ تعالیٰ چینج کر دیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے، سب کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے۔ آپ اس دن گنہگاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ گنہگار زنجیروں میں ہوں گے، ان کے لباس گندھک کے ہوں گے۔ گندھک کیا چیز ہوتی ہے؟ سلفر۔ سلفر ہوتی ہے کہ اگر آپ اسے ہیٹ کریں اس کا ٹیمپریچر اتنا پہنچ جاتا ہے، بہت ہی زیادہ، جیسے سمجھ لیجئے بھڑکتی ہوئی آگ کو امیجن کر لیجئے کہ وہ اس کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے جو آگ سے بھڑک رہا ہوگا، اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی، پیروں میں زنجیریں اور جسم کے اوپر آگ۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے اعمال کا بدلہ دے، یہ اپنے اعمال کی وجہ سے ان کو ملے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگے گی، اور یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ ایک اللہ ہی معبود ہے،
اور عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں. تو اگر ہم عقل مند میں ہونا چاہتے ہیں تو ہم ان نشانیوں سے فائدہ اٹھائیں جتنا ہو سکے. جو کچھ ہم نے آج پڑھا ہے اور جو میں آپ کو بیچ میں بولتی رہتی ہوں کہ ان آیات کو نوٹ کریں، کیونکہ بار بار مطالعہ کرنا. رمضان کا مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس میں بہت اچھے سے الحمدللہ قرآن ایک بار پڑھ لیتے ہیں، لیکن بہت جلدی بار بار اس کا مطالعہ نہیں ہوتا. تو کم سے کم ایسے امپورٹنٹ ہائی لائٹس ہو ہمارے پاس کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو یا ہمارا ایمان کم زیادہ ہو رہا ہو تو ہم ان کو دیکھ لیں اور اپنا ایمان پھر سے تازہ کر لیں. اسی لیے کوشش میں لگے رہیں. اور جب بھی تلاوت بھی ہو رہی ہے یا جب ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو اپنے سامنے قرآن ضرور رکھیں. اس سے کنٹینیوٹی بھی بنی رہے گی، آپ کی توجہ بھی رہے گی، اور ایسا نہیں ہوگا کہ صرف سننے سے ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دھیان اٹینشن نہیں ہوتی. اسی لیے کوئی بھی ترجمہ آپ کے سامنے ہو اسے رکھ کے ہی پڑھیں اور پوری نظر اس پہ رکھیں، اور باقی کے کام چھوڑ کے ہی قرآن سنیں. تھوڑی دیر کا ٹائم ہے، اس کے بعد آپ اپنا کام کر سکتے ہیں جتنا بھی ہو، ورنہ قرآن سمجھنے میں وہ لطف نہیں آئے گا جو توجہ کے ساتھ سننے میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کو بدلے اور ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ